Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of FSC 1. Welcome to first class of HODs for the subject of chemistry. آپ اب سینئر سیکشن میں پروموٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اسکول سیکشن سے آپ لوگ کالج سیکشن میں آ چکے ہیں اور آپ نے وہ سبجیکٹ چوز کرنے ہیں جو کہ آپ کے جس پہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور فیوچر میں جو فیلڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس حساب سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں. ایف ایس سی میں دو کمبینیشنز آفر کیے جاتے ہیں, پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ. پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس فیوچر میں جا کے میڈیکل فیلڈ جوائن کرتے ہیں لائک MBBS, BDS, میڈیسن, سرجری, medical lab technology and many other fields like this. And the students of pre-engineering, they have many options in various fields of engineering and information and technology. And along with this, there is another combination, ICS and a field of commerce like ICOM. تو یہ تمام فیلڈز ہیں اور آپ نے ظاہر ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اگر پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ چوز کیا تو آپ کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھیں گے اور آپ میٹرک میں کیمسٹری پڑھ کے آئے ہیں. اب یہ کانسیپٹس اور ایڈوانس ہو جائیں گے اور یہ انہی کانسیپٹ سے لنک کرتے ہیں جو آپ نے 9th اور 10th میں پڑھے ہیں. تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی فرسٹ کلاس آف HODs کے بارے میں آگاہ کرنے سے پہلے آپ کی بک کا ایک بریف انٹروڈکشن دوں گی. یہ آپ کے سامنے آپ کی کیمسٹری کی بک کا کور پیج ہے اور آپ کی جو کیمسٹری کی فرسٹ ایئر کی بک ہے اٹ از پبلشڈ بائی نیشنل بک فاؤنڈیشن اینڈ فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ, اسلام آباد. And your textbook of chemistry contains 12 chapters and it is written by Professor Mia Muhammad Usman and Professor Mia Abdul Hamid. And first edition of this book was published in 2014 and newly developed edition was published in 2015. Your textbook of chemistry contains 12 chapters which are related to various fields of chemistry. Like chapter 1 is tissue chemistry, your stoichiometry, that deals with calculation related to balanced chemical equation. Balanced chemical equation سے ہمیں جتنی بھی طرح کی انفارمیشن ملتی ہے یا جتنی بھی طرح کی کیلکولیشن ہم کر سکتے ہیں وہ stoichiometry میں آتی ہے. سیکنڈ چیپٹر میں ہم ایٹامک اسٹرکچر کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے, بیسک اسٹرکچر آف ایٹم کے بارے میں. تو آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کنٹینز الیکٹران, پروٹونز, نیوٹرونز اینڈ دے ہیو اسپیسیفک ٹائپ آف ارینجمنٹ. بٹ ہیئر وی ول سی دا ورک آف بوہرز ان ڈیٹیل اینڈ ورک آف شروڈنجر ان کوآرڈیننس اور ان ریلیشن ٹو ماڈرن فزکس. تھرڈ چیپٹر از ڈیلنگ ود تھیریز آف کوولنٹ بانڈنگ. کوولنٹ بانڈنگ کا کانسیپٹ آپ کے پاس ہے بٹ دیر آر 3 theories which are explaining in detail about the geometry and angle of covalent compounds like VSEPR, VBT and MOT. Next 3 chapters جو ہیں وہ states of matters کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, solid, liquid and gas. Chapter 4 state of matter part 1 chapter gases کے بارے میں ہے. Chapter 5 state of matter part 2 about liquids and chapter 6 state of matter part 3 about solids. In chapter 7 we shall study about chemical equilibrium. کیمیکل ایکویلیبریم کا چیپٹر لاسٹ ایئر کیمسٹری میں بھی آپ نے پڑھا ہے. ہیئر ان کیمیکل ایکویلیبریم وی ڈیل ود ریورسیبل ریئیکشن وچ آر پروسیڈنگ ان بوتھ ڈائریکشن, فارورڈ اینڈ ریورس. اینڈ نیکسٹ وی ہیو چیپٹر 8 اباؤٹ ایسڈ, بیسز اینڈ سالٹس. یہ چیپٹر بھی آپ نے اس کی کچھ بیسک کانسیپٹس 10th کی کیمسٹری میں پڑھے تھے لیکن اب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ایسڈ, بیسز, سالٹ, اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈیریویشنز بھی ہیں اور ڈیلی لائف اپلیکیشنز اس کی کیا ہیں, اینڈ کانسیپٹ آف بفرز. کیمیکل کائنیٹکس گیو دا آئیڈیا اباؤٹ دا اسپیڈ آف اے کیمیکل ریئیکشن اینڈ ریٹ آف دا کیمیکل ریئیکشن اینڈ فیکٹر ریسپانسبل فار انکریزنگ اور ڈیکریزنگ ریٹ آف اے کیمیکل ریئیکشن. Chapter 10 is about solution and colloids and their properties, their types and their daily life applications. Chapter 11 thermochemistry. Here we shall study about the effect of heat on chemical reaction. And chapter 12 electrochemistry in which we study about the interconversion of electrical and chemical energies. کہ electrical energy کو convert کیسے کرتے ہیں chemical energy میں اور chemical energy کو کیسے convert کرتے ہیں electrical energy میں. آپ کی جو FSC کی 1 کی chemistry کی بک ہے یہ بہت کانسیپچول ہے, ریزننگ بیسڈ ہے اور اس میں اگر آپ ڈیلی کا ٹاسک
ڈیلی نہیں کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی نہ تو اس کو پاس کر سکتے ہیں اور نہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو رٹا لگانے کی کوشش کی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ نے کانسیپچل اسٹڈی کرنی ہے اور اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے. Now I shall discuss about scheme of studies of your first class of HODs, and we are starting your first class of HODs from 22nd June till 4th July, and the first working day is Monday. And as you are new here, so I shall brief you about the scheme of study in detail. In these 10 days we have excluded Friday and Sunday, and we are giving 5 days task for each subject. ہر سبجیکٹ کو ہم 5 days ٹاسک دیتے ہیں. شروع میں آپ جب لیکچرز کا انٹروڈکشن سن چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کون سے سبجیکٹ فرسٹ 5 days میں پڑھنے ہیں آپ نے اور کون سے سبجیکٹ لاسٹ 5 days میں پڑھنے ہیں. تو جو کیمسٹری ہے اس کے لیے جو اسکیم آف اسٹڈیز میں ڈیز مختص کیے گئے ہیں وہ day 6 to day 10 which is starting from 29th of June, and it is also Monday, and till 4th July and Saturday by excluding Friday. تو میں آپ کو 5 دن کا ٹاسک آپ کا پڑھاؤں گی, سمجھاؤں گی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ آپ کو نومیریکلز وغیرہ سالو کرنے کے لیے بھی دوں گی. تو آپ نے ہر دن کے ٹاسک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ لیکچرز کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں اور اپنے پاس آپ کا اپنا رجسٹر یا نوٹ بک ہونی چاہیے اور ابھی سے آپ اپنے نوٹس خود پریپیئر کرنا شروع کریں. جو فرسٹ HOD کلاس میں چیپٹر ہم اسٹڈی کریں گے دیٹ از چیپٹر 1 اسٹیشیومیٹری. کیمسٹری کا چیپٹر 1 اسٹیشیومیٹری جو کہ کیلکولیشن سے ڈیل کرتا ہے, اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر 1 اسٹیشیومیٹری. Day 6. So the task for day 6 is stoichiometry is the study of quantitative relationship in substances and their reactions. مطلب ریئیکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوانٹیٹیو ریلیشن شپ ہے. ابھی آگے ہم اس کی کو الیبوریٹ کریں گے. آسان ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیشیومیٹری از دا برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیلز ود کیلکولیشن ریلیٹڈ ٹو بیلنسڈ کیمیکل اکویژن. بیلنسڈ کیمیکل اکویژن سے ہونے والی کیلکولیشن کو ہم اسٹیشیومیٹری میں ڈیل کرتے ہیں. اس میں کیا چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیمیکل اکویژن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس, مول اور مولر میس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, کیمیکل فارمولا, میس ریلیشن شپس ان ایکویژن اینڈ لمیٹنگ ریئیکٹنٹ. اس کے علاوہ ییلڈ کا ایک ٹاپک ہے وہ بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو آج کے لیکچر میں ایکسپلین کروں گی اور کچھ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. کہ ابھی دیکھیں کیمیکل اکویژن آپ کو پتہ ہے کہ کیمسٹری میں جب بھی ہمارے پاس لائک وی نو دیٹ سیم ٹائپ آف ایٹمس کمبائن اینڈ فارم ایلیمنٹس, سو وی اسائن certain symbols to elements, and then elements combine and form compounds, and when they react we represent them in the form of chemical equation. And then we deal with the concept of mole and molar masses, and chemical formulas are very important because chemical formulas are the language of chemistry, and chemistry revolve around chemical formulas, so they are very important in chemistry. So we will study all these things in stoichiometry. There are certain few basic definitions like reactants are the substances that consumed. جب آپ کوئی ریئیکشن کراتے ہیں تو جب سبسٹینس آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو ریئیکٹنٹ کہتے ہیں جو اس کے دوران کنزیومڈ ہوتا ہے, اور جو آؤٹ پٹ بن کے آپ کے پاس آتا ہے وہ پروڈکٹ ہوتا ہے. پروڈکٹس آر the substances that are formed. Like if you want to make tea and you are using ingredients like tea leaves, milk and water, all these are reactants. And after carrying out certain reactions, جس طرح آپ اس کو مکس کرتے ہیں, and the tea which is formed is product. تو جو چیزیں را فارم میں آپ یوز کرتے ہیں وہ ریئیکٹنٹ ہیں, اور جو بن کے آپ کے سامنے آتی ہے وہ پروڈکٹ ہے. Coefficients are the number before the formula of a substance in an equation. فارمولا سے پہلے ہم بیلنسڈ کیمیکل اکویژن میں جو نمبرز لکھتے ہیں ان کو کوفیشنٹس کہتے ہیں. اینڈ اے بیلنسڈ اکویژن ہیز دا سیم نمبر آف ایٹمس آف ایچ ایلیمنٹ آن بوتھ سائڈ. اور اکویژن کو بیلنس ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اکویژن کو کیوں بیلنس ہونا چاہیے؟ بیکاز وی آر آپریٹنگ اینڈ رائٹنگ اکویژن بائی فالوئنگ سرٹن لاز like law of conservation of matter. According to this law we say that matter can't be created and
even can't destroy, نہ تو ہم میٹر کو کریٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم میٹر کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اس لیے جب ہم نے ریئیکشن لکھنا ہے تو ہمیں بیلنسڈ کیمیکل ایکویژن لکھنی ہے. اس لیے اگر آپ کوئی بھی اسٹیشومیٹرک کیلکولیشن کریں گے اور آپ کی ایکویژن بیلنس نہیں ہوگی تو آپ وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کے پاس اس کیلکولیشن کے ریزلٹس ٹھیک ہوں گے. سو یہ ڈیفینیشن جاننا بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں میں نے آپ کے چیپٹر سے ایڈ کی ہیں اور کچھ چیزیں ایڈیشنل بھی ایڈ کی ہیں جو کہ آپ کے پریویس کانسیپٹس کو ریفریش کریں گی اور آپ کو یہ چیپٹر اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. سو کیمیکل ایکویژن ریپرزینٹس کیمیکل ریئیکشن. کیمیکل ایکویژن جو ہے وہ ہمارے سامنے کیمیکل ریئیکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیمیکل ایکویژن میں جو چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں انہیں لیفٹ سائڈ پہ ہم لکھتے ہیں اور اسے ریئیکٹنٹ کہتے ہیں اور جو چیز سامنے بن کے آتی ہے اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس یہ ایکویژن ہے, ہیئر واٹر از فارم بائی دا ریئیکشن آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. ہائیڈروجن اور آکسیجن ریئیکٹ کر رہے ہیں اور کیا بن رہا ہے, واٹر. So hydrogen and oxygen are the reactants and water is the product. And these are represented by their formulas and symbols which we have set in the chemistry. For example, for hydrogen we assign symbol H and for oxygen we assign symbol O. ہائیڈروجن ایگزسٹ ان ڈائی ایٹامک فارم, مطلب ہائیڈروجن میں دو ایٹم ہائیڈروجن کے ایک ساتھ بانڈنگ کرتے ہیں اور ہائیڈروجن ڈائی ایٹامک فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے اور آکسیجن جو ہے وہ بھی ڈائی ایٹامک فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایکویژن ہے جو آپ کو کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, کیمیکل ریئیکشن کو. نیچے آپ کو اس کے مالیکیولز بھی دکھائے گئے ہیں. دیکھیں یہ ہائیڈروجن کے دو مالیکیول ہیں جس میں او کے جو وائٹ کلر کے دو ایٹمز ہائیڈروجن کے ہیں اور یہ آپ کے پاس آکسیجن کے دو ایٹمز ہیں. کیمیکل ریئیکشن ایک ایسا چینج ہے جو کس چیز کو شو کرتا ہے, بریکنگ آف اولڈ بانڈز اینڈ فارمیشن آف نیو بانڈز. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بانڈ بریک ہو رہا ہے آکسیجن کا اور یہاں پہ بانڈ بریک ہو رہا ہے ہائیڈروجن کا. ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دو واٹر مالیکیول بن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, ہائیڈروجن میں یہ آکسیجن کا جو آپ کو میرون کلر میں ایٹم دکھایا گیا وہ آکسیجن کا ہے اور جو وائٹ کلر میں ایٹمز دکھائے گئے ہیں وہ ہائیڈروجن کے. تو آپ اس کو پڑھتے ہیں, میرے خیال سے آپ کو کیمیکل ایکویژن سمجھ آئی ہوگی اور 10th میں بھی آپ نے کیمسٹری میں بہت سی کیمیکل ایکویژنس کے بارے میں پڑھا ہے. کیمیکل ایکویژن از اے شارٹ ہینڈ نوٹیشن آف ٹو ڈسکرائب اے کیمیکل ریئیکشن. کیمیکل ایکویژن کس لیے ہوتی ہے, کس چیز کو ڈسکرائب کرتی ہے, کیمیکل ریئیکشن کو. جسٹ لائک کیمیکل فارمولا, کیمیکل ایکویژن ایکسپریس کوانٹیٹیو ریلیشن شپ. کیمیکل ایکویژن بھی کیا کون سا ریلیشن شپ شو کرتی ہے, کوانٹیٹیو ریلیشن شپ, کوانٹیٹیز کو شو کرتی ہے. سبسکرپٹ ٹیل دا نمبر آف ایٹمز آف ایچ ایلیمنٹ ان اے مالیکیول اور یہ ہمیں اس کا کس کا آئیڈیا دیتے ہیں, نمبر آف ایٹمز کا. اب آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ آپ کس کو چینج کر سکتے ہو, ان کوفیشنٹس کو. اب دیکھو اگر میں یہاں پہ 2 ایڈ نہیں کرتی تو میرے پاس 2 ایٹم ہائیڈروجن کے 2 ایٹم آکسیجن کے ہیں تو یہ H2O ہوگا. اگر میں ادھر بھی 2 ایڈ نہیں کرتی تو یہاں پہ آکسیجن کا 1 ایٹم ہو جائے گا, یہاں پہ آکسیجن کے 2 ایٹم ہوں گے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں ادھر بھی 2 ایڈ کروں گی اور ادھر بھی 2 ایڈ کروں گی. تو آپ کو بیلنسنگ بھی آنی چاہیے اور آپ کو بیلنسنگ کی پریکٹس کرنی بھی آنی چاہیے. کس کی بیلنسنگ, کیمیکل ایکویژن کی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوفیشنٹ کیا ہے اور اسکرپٹ کیا ہے in a balanced chemical equation. Like if I consider formula of water H2O اور پیچھے آپ equation پڑھ کے آئیں تو ہمارے پاس یہ کیا تھا 2H2O. تو اس میں جو 2 ہم ایڈ کرتے ہیں وہ کیا ہے, کوفیشنٹ, جو مولز جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں سبسکرپٹ وہ کیا ہوتا ہے, جو اس کے نمبر آف ایٹمز کو شو کرے گا. یہ جو 2 ہوگا یہ نمبر آف مولز کو شو کرے گا اور یہ جو 2 ہوگا اس کے ڈائریکٹ نمبر آف ایٹمز کو شو کرے گا. جیسے کہ یہ ہمارے پاس واٹر تھا, اگر میں نے ادھر 2 ایڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹر کے 2 مالیکیولز ہیں. لیکن اگر میں نے ادھر ایڈ کیا تو یہ ایک اور مالیکیول بن گیا H2O2 جس کو ہائیڈروجن پر آکسائڈ کہتے ہیں. تو دیکھیں 2 کی پوزیشن سے کتنا بڑا فرق پڑا. If 2 is written over here, so it is showing that the 2 molecules of water, and if 2 is written here, this is subscript, it is actually changing the nature of the molecule, like it is changing the molecule from hydrogen peroxide to hydrogen peroxide from water. یہ اس کو واٹر سے چینج کر کے کس پہ لے آیا ہے, ہائیڈروجن peroxide میں. تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں جو ہوئے ہیں پروسیسز تو یہ کس طرح ہوئے ہیں کہ جب ہائیڈروجن کو آکسیجن سے ریئیکٹ کراتے ہیں تو واٹر بنتا ہے,
جب ایکسیس آف ہائیڈروجن کو آکسیجن سے ریئیکٹ کراتے ہیں تو واٹر بنتا ہے. جب لمیٹڈ اماؤنٹ آف, کیونکہ یہ 2 مالیکیولز ہیں, جب لمیٹڈ اماؤنٹ آف مالیکیولز آف ہائیڈروجن کو آکسیجن سے ریئیکٹ کراتے ہیں تو کیا بنتا ہے, ہائیڈروجن پر آکسائڈ H2O2. اب اس کے پاس ایک اور ریئیکشن ہے آپ کے پاس جو کہ کس فارم میں شو ہو رہا ہے, اس طرح آپ کو فگر کی فارم میں دکھایا گیا ہے. آپ کے پاس ریئیکشن مکسچر ہے. ریئیکشن مکسچر میں کیا ہوتا ہے کہ ریئیکٹنٹ کے مالیکیولز بھی ہوتے ہیں اور پروڈکٹ کے مالیکیولز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ ریئیکشن مکسچر ہے جس میں میتھین ہے CH4 اور آکسیجن ہے. آپ میتھین کو آکسیجن سے ریئیکٹ کرا رہے ہو اور پلس اس کی کیا کر رہے ہو, ہیٹنگ. جب میتھین آکسیجن سے ریئیکٹ کرے گا, میتھین اور آکسیجن آپس میں ریئیکٹ کریں گے تو ان کے مالیکیول آپس میں کیا کریں گے, کولائڈ کریں گے, کولین ہوگا. اس کولین پلس ہیٹ کی وجہ سے کاربن جو ہے وہ اپنے ہائیڈروجن کو لوز کرے گا اور آکسیجن گین کرے گا. تو کیا چیز آپ کے پاس پروڈکٹ کیا بنے گی, CO2 اینڈ H2. تو آج کے لیکچر میں نے آپ کو ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں کیمیکل ریئیکشن اور کیمیکل ایکویشنز کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز کیا اور کیمیکل ایکویشنز کیا ہیں. تو یہ آپ کو پریکٹیکلی ریئیکشن کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ہیئر آر دا مالیکیولز آف دا ریئیکٹنٹ میتھین CH4 اینڈ آکسیجن O2. دے آر ریئیکٹنگ ود ایچ ادر, دے آر کولائڈنگ ود ایچ ادر اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر از فارم. دیز molecule will collide with each other and یہاں پہ کیا پروسیس ہوگا, بریکنگ آف اولڈ بانڈز اینڈ فارمیشن آف نیو بانڈز. پرانے بانڈ ٹوٹیں گے اور نئے بانڈز بنیں گے تو آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بنے گا. اس کے بعد یہ اسی ریئیکشن کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے ایکویشن کی فارم میں. وہاں پہ تو یہ ریئیکشن آپ کے پاس جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے ہیٹنگ. تو یہاں پہ بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن لکھی ہے اس ریئیکشن کے لیے. یہ دیکھیے کہ یہاں پہ میتھین CH4 ریئیکٹ کر رہا ہے, کتنے مالیکیولز آکسیجن کے, کتنے مالیکیولز ہیں 2, اور ایک مالیکیول کس کا بن رہا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کا, اور 2 مالیکیولز واٹر کے بن رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف ایٹم ٹو دا لیفٹ سائڈ آف ایکویشن شوڈ بی ایکول ٹو نمبر آف ایٹم ٹو دا رائٹ سائڈ آف ایکویشن. تو یہاں پہ کاربن کے کتنے ایٹم ہے 1, ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم ہے 4, اور آکسیجن کے کتنے ایٹم ہے 2 2s are 4. جب یہ پروڈکٹ میں بنے ہیں تو کاربن کا ایک ہی ایٹم موجود ہے, آکسیجن کے 2 ایٹمز یہاں پہ اور 2 ایٹمز یہاں پہ, تو 4 اور 2 2s are 4. تو بیلنسڈ ہے ایکویشن. سو لا آف کنزرویشن آف میٹر بھی یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ نہ تو کوئی ایٹم کریٹ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ایٹم ڈسٹرائے ہوا ہے. تو اگر میں اس پورے لیکچر کو لنک کروں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اسٹیشیومیٹری میں کیمیکل ریئیکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہم کیمسٹری میں جو سمبلز اور فارمولاز کی لینگویج ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک کیمیکل ریئیکشن کو لکھتے ہیں ایکویشن کی فارم میں. اور ایکویشن کو کیا ہونا چاہیے, بیلنسڈ. ایک کیمیکل ایکویشن کو کیا ہونا چاہیے, بیلنسڈ ہونا چاہیے, اور ایٹم ٹو دا لیفٹ سائڈ آف دا ایکویشن شوڈ بی ایکول ٹو دا ایٹم ٹو دا رائٹ سائڈ آف ایکویشن. یہ آپ کے آج کے دن کا ٹاسک ہے. آپ نے یہ تمام بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ سمجھنے ہیں اور کوشش کریں کہ ویڈیو پاز کر کے یہ تمام پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کریں, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی بک میں موجود نہیں ہیں لیکن یہ بیسکس جو ہے وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. کل اس سے آگے مزید بیسک کانسیپٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس فرسٹ ایئر ICS. اسٹوڈنٹس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ کی فرسٹ ایئر کی پہلی کلاس ہے اور کمپیوٹر سائنس کی کلاس ہے. آج آپ کی HOD کلاس کا پہلا دن ہے, ڈے 1 ہم سٹارٹ کریں گے کمپیوٹر سائنس کا. دس از یور کمپیوٹر سائنس ٹیکسٹ بک, جو آپ کی فرسٹ ایئر کی کمپیوٹر سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے. یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے, نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں کی یہ بک ہے, اور گریڈ 11 کمپیوٹر سائنس ٹیکسٹ بک ہے. اس بک کے آتھرز جو ہیں ان میں مسٹر محمد سجاد حیدر اور مسٹر محمد خالد. مسٹر محمد سجاد حیدر اور مسٹر محمد خالد کی یہ بک لکھی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس میں آپ کو سب سے پہلے اس بک کے کنٹینٹس یعنی اس بک کے اندر کتنے چیپٹرز ہیں اس کا ایک بریف انٹروڈکشن دوں گا. اس کے بعد آج ہم کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے. ہماری بک میں ٹوٹل 8 چیپٹرز ہیں, جس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 1 اوور ویو آف کمپیوٹر سسٹم, جس میں ہم کمپیوٹر سسٹم کا ایک جنرل اوور ویو دیکھیں گے, جس میں کمپیوٹرز کا انٹروڈکشن ہے اور جو ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر اس کو ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کا کمپیوٹر میموری.
اس چیپٹر میں کمپیوٹر میموری کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور مین میموری اور سیکنڈری میموری کو ڈسکس کریں گے, میموری ٹرمینالوجی کو ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 3 آپ کے پاس سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو کو ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 3 میں, جس میں انسائڈ سی پی یو اور سی پی یو کے آپریشنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 4 ہوگا انسائڈ سسٹم یونٹ, جو ہمارے پاس سسٹم یونٹ ہے کمپیوٹر کیسنگ اور جو سسٹم یونٹ ہے جس کے اندر سی پی یو موجود ہوتا ہے, اور کمپیوٹر کی جو کیسنگ ہے یا دوسرے پارٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اسی طریقے سے پورٹس, ایکسپینشن کارڈز اینڈ میموری چپس, اس کو بڑا ڈیٹیل سے ہم چیپٹر نمبر 4 میں ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 5 ہوگا نیٹ ورک کمیونیکیشن اینڈ پروٹوکولز. اس چیپٹر میں ہم نیٹ ورک کمیونیکیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. نیٹ ورک کمیونیکیشن کے بعد اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد ڈیٹا کمیونیکیشن سٹینڈرڈز کو ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو پروٹوکول ہیں, انٹرنیٹ پروٹوکول ہیں یا کمیونیکیشن پروٹوکولز ہیں, وہ ہم اس چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 6 ہے اسٹوڈنٹس ہمارا وائرلیس کمیونیکیشن. اس چیپٹر میں ہم ان گائیڈڈ میڈیا یعنی کہ وائرلیس کمیونیکیشن کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اور اس میں ہمارے پاس وائرلیس نیٹ ورکس ہوں گے اور شارٹ ڈسٹینس وائرلیس جو کمیونیکیشنز ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, جیسے کہ وائی فائی, وائی میکس, بلوٹوتھ, انفراریڈ وغیرہ. لانگ ڈسٹینس وائرلیس کمیونیکیشن کو, جس میں سیلر کمیونیکیشن اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے, اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد جو لاسٹ ٹاپک ہوگا اس چیپٹر کا, دیٹ will be موبائل ڈیوائس کمیونیکیشن, اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 7 ہمارے پاس ہے ڈیٹا بیس فنڈامنٹلز. چیپٹر نمبر 7 میں ہم ڈیٹا بیس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اس کی فنڈامنٹلز کو پہلے سیکھیں گے. اس میں انٹروڈکشن ہے ڈیٹا بیس کا, بیسک ڈیٹا بیس ٹرمینالوجیز ہوں گی, پلاننگ آ ڈیٹا بیس, ڈیٹا ماڈلنگ اینڈ انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام, اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اور جو ریلیشنل اسکیما ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 8 ہمارے پاس ہوگا ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ. جو ہم نے فنڈامنٹلز پڑھی ہوں گی چیپٹر نمبر 7 میں, اسی کی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے جس پہ ہم ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنے لاسٹ چیپٹر میں. اس میں ہم ٹیبلز, ورکنگ وتھ ٹیبلز, ورکنگ وتھ فارمز, ورکنگ وتھ کیوریز اینڈ کمانڈز, جنریٹنگ رپورٹس, اس کو بڑا ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹ یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا آپ کی بک کا اور آپ کی بک کے اندر موجود تمام چیپٹرز کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی جو فرسٹ ایئر کی کمپیوٹر سائنس ہے یہ ریزمبل کرتی ہے آپ کی 9th کلاس کی کمپیوٹر سائنس سے. 9th کلاس میں جو کمپیوٹر سائنس کی بک آپ نے پڑھی یہ اسی کی ایک ماڈیفائڈ فارم ہے, اور یہ پوری بک زیادہ تر تھیوری پہ بیس کرتی ہے. اور اسی طرح سے جب آپ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے سیکنڈ ایئر میں, تو آپ سیکنڈ ایئر میں جو آپ کا زیادہ تر پورشن ہوگا وہ پروگرامنگ پہ بیس ہوگا, جو تھیوریٹیکل نہیں بلکہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہوگی جس کو آپ ڈیٹیل سے سیکھیں گے. تو اس پوری بک میں زیادہ تر جو ہے وہ ہم ہمارے پاس جو ڈیٹیل ہے وہ تھیوریٹیکل فارم میں ہے. تو اب ہم باقاعدہ اپنے چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس چیپٹر نمبر 1 کا آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس اوور ویو آف کمپیوٹر سسٹم. اس یونٹ میں اگر ہم اس کے انٹروڈکشن کو دیکھیں تو کمپیوٹر سسٹمز آر ناؤ کامن پلیس ان ایوری پارٹ آف آور لائف. ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز ہماری لائف میں, ہماری زندگی میں ہر جگہ ہمارے ارد گرد موجود ہے. دس یونٹ انٹروڈیوسز دی بیسک کمپوننٹس دیٹ میک اپ دیز کمپیوٹر سسٹم. اس یونٹ میں ہم کمپیوٹر کے بیسک کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے جس سے پورا کمپیوٹر سسٹم بنتا ہے. There are two parts to all computer system. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پریویس کلاس میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ کمپیوٹر سسٹمز کے میجر 2 پارٹس ہیں, دی ہارڈ ویئر اینڈ دی سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر, اگر اس کو میں دوبارہ آپ کو ڈیفائن کروں گا آپ کے سامنے, ہارڈ ویئر basically physical components یا physical parts of the computer which can be touched and seen, that part is called hardware. And software are the set of instructions which given to computer to perform some specific task. یہ پروگرام پہ بیس کر رہا ہے. Hardware is a collective name given to all the devices that make up a computer system. وہ تمام devices جن کو اکٹھا کر کے ہم کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں, ان ڈیوائسز میں ہمارے پاس کی بورڈ, ماؤس, اس کے علاوہ جو کمپیوٹر سسٹم یونٹ ہے اس کے اندر موجود مدر بورڈ, اس کے اوپر لگے ہوئے کمپوننٹ, تو یہ تمام ڈیوائسز مل کر ہارڈ ویئر بناتی ہیں. Software is a term used for the actual programs that allow the hardware to do a useful job. جبکہ جو سافٹ ویئر ہے بیسیکلی یہ ایک وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے, وہ ایکچوئل پروگرام ہے جو کسی بھی ہارڈ ویئر سے کوئی بھی یوزفل ٹاسک پرفارم کرواتا ہے.
Software is made up of a series of instructions and tell the computer what to do. Software جو ہے بیسیکلی آپ کے پاس سیریز آف انسٹرکشن ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو اس چیپٹر میں ہم نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر. A computer is an electronic device that accept data as input. یہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے, کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ڈیٹا ایکسیپٹ کرتی ہے ان پٹ کے طور پہ. ڈیٹا ہمارے پاس کسی بھی فارم میں ہوتا ہے. نارملی ہمارے پاس 4 فارمیٹس ہوتے ہیں ڈیٹا کے. ہمارے پاس ڈیٹا ٹیکسٹ فارم میں ہو سکتا ہے, وائس کی فارم میں ہو سکتا ہے, امیج کی فارم میں ہو سکتا ہے اور ویڈیو کی فارم میں ہو سکتا ہے. پرفارمز آپریشن, جب ہم ڈیٹا ایکسیپٹ کرے گی یہ ڈیوائس ان پٹ کے طور پر اور پھر اس کے اوپر آپریشن پرفارم کرے گی جس کو ہم پروسیسنگ کہتے ہیں. پرفارمز آپریشن ایز پروسیسنگ آن ڈیٹا ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ. یہ ایک خاص بات ہے کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو اس پروسیسنگ کرتا ہے اس کے اوپر جو آپریشنز پرفارم کرتا ہے اس کی اسپیڈ بہت ہائی ہوتی ہے. اور نارملی بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ 1 سیکنڈ کے اندر 1 ارب آپریشنز پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کمپیوٹرز. اینڈ پروڈیوسز دی ریزلٹس ایز آؤٹ پٹ, اور اس کے ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں آؤٹ پٹ کے طور پر. It is a programmable machine that executes a programmed list of instructions that is provided. اگر ہم ایک شارٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کمپیوٹر جو ہے ایک پروگرامیبل مشین ہے جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, رن کرتی ہے, پرفارم کرتی ہے پروگرام لسٹ آف انسٹرکشنز. جو اس کو لسٹ آف انسٹرکشنز پرووائڈ کی جاتی ہے اس کے اکارڈنگلی یہ اپنے ٹاسک کو پرفارم کرتی ہے. Computers are composed of the central processing unit, CPU, input devices, output devices. کمپیوٹر کے اندر نارملی جو ڈیوائسز شامل ہیں اس میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو شامل ہے. انپٹ ڈیوائسز ہیں جیسا کہ کی بورڈ, ماؤس, اسکینر ایٹسیٹرا. آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں جیسا کہ اسپیکر, مانیٹر, پرنٹر. پرائمری اسٹوریج آپ کے پاس جیسا کہ آپ کی ریم ہے, روم ہے, مین میموری جس کو آپ بولتے ہیں. سیکنڈری اسٹوریج جس میں ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے, یو ایس بی آ جاتی ہے, فلاپی ڈسک آ جاتی ہے. اینڈ کمیونیکیشن ڈیوائسز, اور کمیونیکیشن ڈیوائسز شامل ہیں جیسا کہ ماڈم. The CPU is the main component of a computer that interprets and executes instructions. CPU آپ کے کمپیوٹر کا مین پارٹ ہے, مین کمپوننٹ ہے جو کہ انٹرپریٹ کرتا ہے انسٹرکشنز کو, سمجھتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. A digital computer is a machine that can solve problem for people by carrying out instructions given to it. اور ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر ایک مشین ہے جو کہ کوئی بھی پرابلم سالو کرتا ہے فار پیپل, لوگوں کے لیے, بائی کیرنگ آؤٹ انسٹرکشنز گیون ٹو اٹ, ان انسٹرکشنز کو کی بیس پہ جو اس کو دی جاتی ہیں. ڈیجیٹل کمپیوٹر کنسسٹ آف این انٹر کنیکٹڈ سسٹم آف پروسیسر. ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر کے اندر ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم پروسیسر کا ہوتا ہے, میموریز کا ہوتا ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک سمپل اگر ہم ماڈل ڈائیگرام دیکھیں, ایک سمپل کمپیوٹر سسٹم کی ماڈل ڈائیگرام دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایک بلاک ڈائیگرام ہے جس میں آپ کے پاس جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے سی پی یو, یہ جہاں پر میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں, سی پی یو کے ساتھ لنکڈ ہے ان پٹ آپ کے پاس سسٹم, اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آؤٹ پٹ ہے آپ کے پاس ان پٹ ڈیوائسز, آؤٹ پٹ ڈیوائسز, اور اسی طریقے سے جو آپ کی بیکنگ اسٹوریج ہے جو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہیں, اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور اس طرح سے یہ ہمارے کمپیوٹر کا جو ایک جنرل سمپل ماڈل ہے وہ اس طریقے سے اگر ہم یہاں سے اس کو دیکھیں تو اس طریقے سے کمپیوٹر کی پوری پرفارمنس. یہ آپ کے سامنے ایک ٹیکنالوجی فیکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. Although we normally think of computers as the ones we use in our everyday lives. ہم جانتے ہیں کہ نارملی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کمپیوٹرز ہماری روزمرہ لائف میں روزانہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹو سرف دی ویب کے طور پر, رائٹ ڈاکومنٹس وغیرہ لکھنے کے لیے وغیرہ. اسمال کمپیوٹرز آر آلسو امبیڈڈ انٹو ادر تھنگس. اسمال کمپیوٹرز بھی امبیڈ ہوتے ہیں دوسری چیزوں میں جیسا کہ موبائل فونز میں, ٹوائز میں, مائکرو ویوز اینڈ MP3 پلیئرز میں. وی یوز کمپیوٹرز آل دی ٹائم. ہم تقریباً ہر وقت ہی کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں, آفن وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ. حالانکہ ہمیں اس کو جان نہیں رہے ہوتے, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ یوز ہو رہی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. نیکسٹ ٹاپک از کمپیوٹنگ ڈیوائسز. All machines, components or devices that contain embedded specialized computers are called computing devices. وہ تمام machines
یا کمپوننٹس یا ڈیوائسز دیٹ کنٹین امبیڈڈ اسپیشلائزڈ کمپیوٹر، جس کے اندر کسی نہ کسی فارم میں امبیڈ ہو کمپیوٹر کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہو، آر کالڈ کمپیوٹنگ ڈیوائسز، ان کو کمپیوٹنگ ڈیوائسز بولا جاتا ہے. فار ایگزامپل ATM مشین، ڈیجیٹل الارم کلاک، ڈیجیٹل واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون، ٹوائز، سیل فونز، CD پلیئر ایٹسٹرا آر کمپیوٹنگ ڈیوائسز. تو یہ نارملی ATM مشین، ڈیجیٹل الارم کلاک، ڈیجیٹل واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون، ٹوائز، سیل فون، CD پلیئر، یہ تمام کمپیوٹنگ ڈیوائسز میں آتی ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی فارم میں کمپیوٹر کا پروگرام ان تمام ڈیوائسز کے اندر امبیڈ ہوتا ہے. آل دیز ڈیوائسز کنٹین امبیڈڈ کمپیوٹر چپس، ان تمام ڈیوائسز میں امبیڈڈ کمپیوٹر چپس موجود ہوتی ہیں which allow these devices to do special computing tasks، جو کہ الاؤ کرتی ہیں ان ڈیوائسز کو کہ خاص کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل دی کمپیوٹر آف ATM مشین گیوز بینکنگ ٹرانزیکشن فیسلٹیز، جیسا کہ جو کمپیوٹر ہے ATM مشین کا وہ بینکنگ ٹرانزیکشن فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. دی کمپیوٹر آف ڈیجیٹل الارم کلاک سیٹس دی ٹائم فار الارم، جو کمپیوٹر ہے ڈیجیٹل الارم کلاک کا وہ الارم ٹائم سیٹ کرتا ہے الارم کے لیے، اینڈ مینیجز کیلنڈر مینیج کرتا ہے. اینڈ دی کمپیوٹر آف ڈیجیٹل واشنگ مشین کین بی پروگرام ٹو واش کلاتھ. اور اگر ہم واشنگ مشین، ڈیجیٹل واشنگ مشین کے کمپیوٹر کی بات کریں تو وہ کپڑے دھونے کے لیے، اس کا جو پروگرام ہے وہ کپڑے دھونے کے لیے ہوگا. سم امپورٹنٹ کمپیوٹنگ ڈیوائسز، جو کچھ اہم کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کے پاس یہ ATM مشین ہے، ڈیجیٹل واشنگ مشین ہے، ڈیجیٹل مائکرو ویو اوون موجود ہے آپ کے پاس، ٹوائز ہیں، اسی طریقے سے موبائل فون ہے، ڈیجیٹل کلاک ہے. یہ کچھ آپ کے پاس اہم کمپیوٹنگ ڈیوائسز آپ کو دکھا رہا ہوں. اسٹوڈینٹس یہ تھا آپ کا Day 1، اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کے ساتھ آپ کو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ نیکسٹ آپ کی جو کلاس ہے اس کے ساتھ ملوں گا. اپنا خیال رکھیے اور اچھے طریقے سے اس لیکچر کو پریپیئر کیجیے. شکریہ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، فرسٹ ایئر کلاس آپ لوگوں کے کالج سیکشن میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ اسکول سیکشن کا حصہ ہوا کرتے تھے، اب آپ کالج سیکشن کا حصہ ہوں گے. آپ کی کتابیں نئی، آپ کی کلاسز نئی، آپ کے ٹیچرز نئے، آپ کے کوآرڈینیٹرز نئے، بلکہ آپ کی بلڈنگ بھی نئی ہے. آپ جب اس کرونا پینڈیمک سے واپس آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی اچھی اور خوبصورت بلڈنگ آپ کو دے دی گئی ہے. کچھ نئے اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی جب آپ یہاں پہ آئیں گے، جو آپ کے لیے اختیار کی گئی ہیں. اس سے پہلے کر روڈ کالج میں کبھی نہیں اختیار کی گئی تھیں. آپ کے پرنسپل صاحب آپ نے آپ کو بہتر طور پہ سے گائیڈ کر دیا ہوگا. میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی، اور آج ہم اپنا اردو کا پہلا لیکچر لے رہے ہیں. اردو پڑھتے ہوئے ایک چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ بات میں سب سے کہتی ہوں اور آپ سے بھی کہنے لگی ہوں. آپ میں سے بہت سارے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے 10th میں ہم سے پڑھا ہوگا کہ اردو جو ہے وہ سب سے پہلے سیکھنا جو ہے ہمارا یوں سمجھے کہ فرض اولی ہے. اگر ہمیں اردو نہیں آئے گی تو انگریزی تو کبھی آ ہی نہیں سکتی. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری انگریزی بڑی اچھی ہے، ہمیں اردو نہیں آتی، کبھی اس کی انگریزی اچھی ہو ہی نہیں سکتی جس کو اپنی قومی زبان، اپنی زبان نہ آتی ہو. تو اردو سیکھنی ہے، اور اردو سیکھنی ہے، اردو آتی ہے آپ کو. جو لینگویج کوئی بھی اس پہ عبور ہوتا ہے آپ اس کو پڑھنے سے، بولنے سے آتا ہے. تو ان دنوں جب کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، آپ لوگ اپنے کورس کی کتابیں پڑھیے. اردو کی کورس کی کتاب کو چاٹ لیجئے. میں تو کہتی ہوں ایسی کچھ ٹاپ کلاس کتاب آپ کی ہے، اس میں ایسے اچھے لوگوں کی جو ہے نظمیں دی ہوئی ہیں، لیسنز دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھیے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھیے، اور پھر اس کی اپنے پاس اپنے موبائل میں ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کیجئے، وہاں سے اس کے میننگز دیکھیے، کیونکہ مشکل ہے تھوڑی سی کتاب. یہ بہت اچھی اردو اس میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر آپ اس کو ریڈنگ اتنی کیجئے کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں وہ سبق. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اردو میں، اردو کی زبان کی ادائیگی میں بہت فرق پڑ جانے والا ہے. میری کوشش ہے کہ اس دوران میں آپ کو ریڈنگ اچھے طریقے سے کرواؤں، اور پھر آپ سے کہوں کہ آپ سوالات کے جوابات ایک دفعہ ضرور پڑھ دوں گی، لیکن آپ سے خود جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. تو میں پھر آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اردو سیکھنے کے لیے اردو کی ریڈنگ بہت ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کریں گے. تو آئیے اپنا کام شروع کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس، ہم Day 6 میں آج اردو پڑھیں گے. Day 6 ہے آپ کا آج آپ کی HOD کا،
تو اردو کا کام شروع کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق ہے آپ کے سامنے، اور سبق کا نام تو اپنی مدد آپ ہے، اس کے مصنف کا تعارف ہے آپ کے سامنے. آپ اس کو پہلے پڑھیں گے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف ضرور پڑھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں سر سید احمد خان. ہم اس نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. پاک سٹڈیز میں آپ نے 9th اور 10th میں سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. ہم بلکہ چھوٹی کلاسز سے ہی سر سید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں. یہ 17 اکتوبر کو پیدا ہوئے تھے 1817 میں، اور 1898 میں آپ کی وفات ہوئی تھی. سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا. اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے عربی، قرآن مجید، عربی، فارسی کی تعلیم حاصل کی. والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا. 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیں. علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے. اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا. سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا. یعنی آپ اس زمانے سے بلانگ کرتے ہیں، اس زمانے سے آپ کا تعلق ہے جس میں بڑے بڑے مصنف اور شاعر گزرے ہیں، اور جنہوں نے بہت ہی مضمون لکھے، افسانے اور ناول، اور بہت بڑے بڑے مصنف گزرے ہیں. تو انہوں نے جو سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے نثر کو آسان کر دیا، عام فہم انداز میں کر دیا. مشکل الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ جب اپنی مدد آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش، جو اس کو ہم مکفہ اور مسجع نثر کی صورت میں تھی. اچھا، طرز نگارش کہتے ہیں طرز تحریر کو، یعنی انداز تحریر کو، ٹھیک ہے. اور مکفہ اور مسجع کہتے ہیں کہ اس میں قافیے اور اس میں استعمال ہوتے تھے، اور مطلب بہت ہی بنا سنوار کر اردو لکھی جاتی تھی، اور اتنی مشکل ہوتی تھی کہ وہ عام آدمی کے عام فہم سے اوپر ہوتی تھی. تو اس زمانے کی اس طرز نگارش کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اور مقصدیت کو رواج دیا. یعنی انہوں نے اردو نثر کو مقصدیت کی طرف لے گئے، نہ کہ جو ہے مکفہ اور مسجع نثر کی صورت اختیار کی جس سے کہ اپنی جو ان کی اہلیت ہے وہ ظاہر ہو. انہوں نے کہا کہ اہلیت کو نہیں دکھانا اپنی، بلکہ مقصدیت کو رواج دینا تھا جو انہوں نے دیا. دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا تھا. ان کی تحریروں میں بڑا تنوع تھا. یہ لفظ تنوع پڑھنا ہے. میں آپ کی ریڈنگ کرتے ہوئے آپ نے سننا بڑے غور سے ہے. الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے درست اردو پڑھنا سیکھ لی تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. تو اس لیے میں آپ کے سامنے الفاظ کو بار بار دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو الفاظ پڑھنے آ جائے. تنوع کا مطلب ہوتا ہے رنگا رنگی، مختلف انداز. یعنی ہر قسم کی وہ تحریریں لکھ لیا کرتے تھے. صرف مطلب افسانے، ناول یا مضمون نہیں لکھے انہوں نے، بلکہ انہوں نے مذہب پہ لکھا، سیاست پہ لکھا، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق، ہر موضوع پر طب آزمائی کی. یعنی تنوع کا یہی مطلب ہے کہ ان کا موضوع سخن جو ہے وہ کوئی ایک اسپیسیفک ایریا نہیں تھا، کسی ایک اسپیسیفک موضوع پہ نہیں لکھتے تھے، بلکہ ہر موضوع پر انہوں نے طب آزمائی کی، یعنی ہر موضوع پر لکھا. سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق و تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی. یہ سر سید کا اردو پہ اور بہت سارے سر سید کے اس قوم پہ احسانات ہیں، جن میں ایک بڑا احسان جو ہے وہ اردو کی حقیقت نگاری ہے اور اصلاح ہے. آپ کی تصانیف میں سارس سنادید ہیں، اسباب بغاوت ہند ہے. اسباب بغاوت ہند ایک رسالہ ہے جو انہوں نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے انگریزوں جو بغاوت ہوئی تھی اس کے اسباب تحریر کیے تھے. خطبات احمدیہ
اور مقالات سر سید وغیرہ جو ہے اس ٹاپک پر انہوں نے لکھا ہے. اب ہم ان کا مضمون پڑھیں گے, اپنی مدد آپ. ہم مضمون بھی پڑھیں گے, ہم بات بھی کریں گے اور ریڈنگ بھی کریں گے ساتھ ساتھ. آپ نے سننا بہت غور سے ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جو بات ہوتی ہے اس سے آپ بہت ساری چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. یعنی میں آج جب پڑھاتے ہوئے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہوتی ہوں تو وہ دراصل آپ کی کچھ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, اور کچھ آپ کے ہاتھ آتی ہے مفہوم کی تشریح وغیرہ. یعنی جو آپ کے اقتباس ہوتے ہیں اس کی تشریح میں ہماری بہت ساری باتیں آپ کے کام آ جائیں گی. تو اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی بات کو, ایک ایک بات کو بہت غور سے سنتا ہے. تو ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے, اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بس اسی سے ریڈنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنی مدد آپ کا پہلا جملہ لکھا ہوا ہے, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. وہ جو مقولہ ہے نا, God helps those who help themselves, یہ وہ مقولہ ہے. یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے. اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے, اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے. جب کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے, اپنی آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے, اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے, اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے, از خود جاتی رہتی ہے. اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی. اگر ہم اس پورے پیراگراف کو اپنی موجودہ حالت پہ رکھ کے دیکھیں تو یہ بالکل ایک درست بات ہے کہ جو قوم یا جو انسان اپنی مدد آپ نہیں کرتا اور دوسروں کی طرف دیکھتا ہے, سب سے پہلے جو چیز اس میں ختم ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے غیرت. غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت ہوتی ہے آپ اپنا کام خود کر رہے ہیں, یہ غیرت انسانی ہے. جو ہی آپ اپنے کام میں کسی دوسرے کی مدد لے رہے ہیں تو غیرت تو ہوگی ختم. اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عزت. عزت کس کی ہوتی ہے؟ وہ انسان, عزت دراصل چمک دمک کو کہتے ہیں. غیرت تو آپ کا دلی جذبہ ہے نا, جب دلی جذبے سے, اور عزت بھی اس کی جاتی ہے جس کے اندر غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو اپنی مدد آپ کا عادی ہوتا ہے, جو اپنی مدد کے لیے کسی قسم کا کسی بھی انسان کا محتاج نہیں ہوتا. مثلا آپ لوگ عمر کے جس حصے میں ہیں اس حصے میں آپ لوگوں کو اپنے والد کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ایجوکیشن کا بیڑا اٹھائیں. اب آپ کو اپنی مدد آپ کرنا چاہیے, یعنی اپنے لیے کوئی ایسے روزی کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے جس سے کہ آپ نہ صرف اپنے والد کی ہیلپ کر سکیں بلکہ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ خود حاصل کر سکیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کام کم نہیں ہوتا, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یعنی آپ اس میں اپنی والد کی عزت اور ان کی مدد دونوں کا جذبہ آپ میں ہو, اور پھر یہ کہ آپ اپنی مدد آپ کریں, یعنی اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کا ذمہ آپ خود لے لیں. اس سے آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی ان تمام لوگوں میں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ بچہ اپنا کام خود کرنا چاہتا ہے, اپنی روزی خود پیدا کرنا چاہتا ہے. تو بچے تو آپ ہیں نہیں کہ اس کو ہم کہیں گے بچے رہتے ہیں. آپ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو پھر ایک انسان کو کے اندر کم از کم اپنی روزی خود پیدا کرنے کی جو ایک جوش ولولہ ہوتا ہے وہ پیدا ہو جانا چاہیے. اگر پیدا ہو چکا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو ہو جانا چاہیے. اب اگلا پیراگراف دیکھیں کہ آدمی جس قدر دوسروں پر بھروسے کرتے جاتے ہیں, خواہ وہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں, یہ امر بدہی اور لابدی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے. یعنی دوسروں پہ بھروسہ نہ کریں نا, اپنی آپ کی ذات کی بھلائی ہے. ہم کوئی ذرا سی بات باہر, نالی بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی, یار گورنمنٹ کا کام تھا ہماری نالی ٹھیک کریں. ارے بھائی گورنمنٹ کیوں آئے گی آپ کی نالی ٹھیک کرنے کے لیے؟ اس نالی کو توڑا اور گندا کس نے کیا؟ آپ نے. تو آپ نے خود اس کو صاف کرنا ہے. اب آپ اپنا کروڑوں کا گھر بنا کے بیٹھے اور سامنے والی جو نالی ہے وہ گندی ہے, اور اس کے لیے آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں کہ آپ کی گلی اور نالی جو ہے وہ گورنمنٹ نے پکی کرنی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ امر لابدی اور بدی ہے, یعنی بالکل لازمی امر ہے
کہ یہ قوم بے عزت ہوتی ہے. ہماری قوم کے کروکار کم ہونے کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں پہ تکیہ کرتے ہیں. ہم اپنی بھلائی کے کام کے لیے دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا آ کر ہماری مدد کرے گا. یہاں تک کہ ہم ابھی بھی کسی مہدی کے انتظار میں ہیں جو آئے اور ہماری حالت سدھارے. حالانکہ اقبال نے کیا کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اس قوم کی حالت تو فرشتے بھی آ کے نہیں بدل سکتے جب تک کہ خود اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنی حالت کو سدھار لے. تو اپنی حالت ہر بندہ سدھار لے تو قوم خود بخود سدھر جائے گی. اے ہم وطن بھائیو، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت بھلائی اور خوشی کا ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا. اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور بہبود کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش قیمت سمجھتے تھے. مگر حقیقت میں یہ سب غلط ہیں. ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ That's a very good question. سوال بتائیں نا، آپ کیا کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، آپ کے علاقے میں رہتا ہے، ارے بھئی وہ صرف اپنے علاقے کے چند گھروں کو ہی کچھ کر لے گا، قومی عزت اور بھلائی کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. برس 2 برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ پس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عملی کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے. اور یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے، اور وہ فرض جان و مال اور آزادی کی حفاظت ہے. جب قانون کا عمل درآمد دانشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے. حظ مطلب فائدہ اٹھانا. جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ باتیں محنت، کفایت شاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں. قومی ترقی، قومی عزت اور قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے. ایک بات جو ہے وہ ان کی بالکل درست ہے، اور ایسی بات ہے جو کہ واقعی کسی عقل والے انسان کی لکھی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. گورنمنٹ کا جو انسان خود چال چلن کا اچھا نہیں ہوگا، وہ ووٹوں کے لینے سے اور بڑی سیٹ کے ملنے سے اس کے چال چلن اچھا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ اچھی ہوتی ہے تو آدمی آزادی سے اپنے جو اس کی قوائے عملی کہتے ہیں، اپنی قوت عمل کی قوت کو، یعنی جو اس کے اندر قوت ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے، اس کی تکمیل کرتا ہے، اپنی شخصی حالت میں ترقی کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو فرض ہوتا ہے وہ مانع ہوتا ہے اس طرح، اور وہ یعنی جان اور مال، اور یہ مثبت ہے ہونے کی جگہ منفی ہے اور معنی بھی ہے کہ جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے. یہ تب ہوگا، یعنی یہ تب قابل عمل ہوگا جب قانون کا عمل درآمد دانشمندی سے ہوتا ہے. اب عقل مندی سے، دانشمندی سے انسان جب قانون پر عمل درآمد ہوگا تو آدمی اپنی جسمی محنت اور اس کے فائدوں کا بغیر کسی خطرے کے حص اٹھا سکتا ہے. یعنی ایک انسان کو جب پتا ہو کہ
قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ مہنگائی نہیں کر سکتا, وہ چوری نہیں کر سکتا, انسان کو اپنے چیزوں کے جانی اور مالی چیزوں کے نقصان کا ڈر نہیں رہتا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ کروائے. جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے وہ ذاتی نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے. مگر کوئی بھی قانون کیسا ہی اچھا کیوں نہیں ہوتا, کبھی قانون نے کسی سست آدمی کو محنتی بنا دیا. سست آدمی سست ہی رہتا ہے. فضول خرچ کو کفایت شار قانون نہیں بنا سکتا, اور شراب خور کو شراب سے تائب نہیں, وہ تو چوری چھپے جہاں سے ملے گی شراب لے لے گا, تو وہ تو کر لے گا, اس کو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں کس سے ہاتھ ہوتی ہیں؟ محنت سے, کفایت شاری سے, نفس کشی سے, اپنے نفس کو مارنے سے. تو اب جب کوئی انسان محنت کی, کفایت شاری کا اور نفس کشی کی عادت اپنا لے گا, تو لازمی بات ہے ہر انسان اگر یہ اپنائے گا, ہر گروہ اپنائے گا, تو قومی ترقی, قومی عزت, قومی اصلاح جو ہے یہ سارا کا سارا خود بخود ہوتا چلے گا. یعنی قوم کی ترقی اور قوم کی عزت جو ہے وہ دراصل فرد کی ترقی اور فرد کی عزت پر منحصر ہے. آپ ہی قوم ہیں, آپ کا عزت چال چلن, ہمارا عزت, ہماری چال چلن بحیثیت قوم باہر ہماری عزت یا ہماری ناموری یا ہماری ذلت کا باعث ہوتی ہے. آگے دیکھیں, نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے, جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا رنگ یا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے. یعنی جیسی گورنمنٹ ہوتی ہے, رعایا ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی ویسی ہی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رعایا کا عمومی چال چلن جیسا ہوگا, گورنمنٹ بھی تو ویسی ہی ہوگی نا. گورنمنٹ آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں کی تو ہوتی نہیں. گورنمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اسی قوم کے جاتے ہیں جو کہ جنس کو آپ الیکٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کس کو الیکٹ کریں گے؟ اپنے جیسے بندوں کو الیکٹ کریں گے نا. آپ اپنے سے اچھے بندوں کو الیکٹ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اپنے سے اچھے بندوں کو الیکٹ کریں گے تو اوپر جا کے ہمارے لیے یہ مصیبت کریٹ کرے گا. ہر بندہ جو ہے وہ یہ کوشش تو ضرور کرتا ہے کہ وہ اس سے مرے, جب وہ مرے تو گنبد خضرا کا سایہ ہو اور اس طرح کی, لیکن حرکتیں جو ہیں وہ یہودیوں جیسی کرتا ہے. تو یعنی جو ہماری گورنمنٹ, جو ہمارے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں, گورنمنٹ بھی تو ہمارے ہی میں سے اٹھ کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, ان کی خوبیاں بھی وہی ہوں گی. جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی سے آگے بڑھی ہوئی ہے, رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں نا, اگر کوئی اچھے لوگوں کی گورنمنٹ آئی جاتی ہے تو رعایا اس کو پیچھے کھینچ لاتی ہے, اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے. ایک بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے, یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قوم تو جو ہے وہ بڑی ہی ہر طرف سے اعلیٰ و عرفہ ہو, اور جو ہے باہر سے کوئی آ کے تو اس کے اوپر کوئی بہت ہی برے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آ کے حکمرانی کرنے لگ جائیں, یا قوم بہت ہی اچھی بری ہو اور بہت ہی اچھے لوگ. کہاں سے لائیں گے آپ اچھے لوگ؟ جیسی آپ ہیں ویسی ہم ہیں, جیسے ویسی ہی ہماری گورنمنٹ ہوگی. جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے, یعنی پانی جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے, جہاں اس کی جگہ بنی ہوتی ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اس طرح عمدہ رعایا پر بھی عمدہ حکومت ہوتی ہے, اور جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ایسی ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تمام تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی, عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کے گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن, اخلاق و عادات اور تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ عمدہ تب ہوگی جب اس ملک کے رعایا کی چال چلن, اخلاق و عادت, یعنی تہذیب و شائستگی جیسی اس کی رعایا کی ہوگی ویسی اس کی گورنمنٹ کی ہوگی. سمپل بات یہ ہے, کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے, اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں, عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے. قومی ترقی مجموعہ ہے. اب یہ پیراگراف آئے گا, قومی ترقی کن چیزوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری, شخصی ہمدردی کا. اور اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے
शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। अगर हम ये देखें कि क्या हमारी कौम तरक्की कर रही है या हमारी कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, तो हमने ये देखना है कि हमारे अंदर क्या है। लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखिए। क्या मेहनती हैं आप? क्या आपके अंदर इज्जत नफ्स मौजूद है? क्या आप ईमानदार हैं? और क्या आप हमदर्द हैं? अगर आप में ये चारों खूबियां मौजूद हैं, चारों खूबियां बदरजे अतम मौजूद हैं, तो आपकी कौम तरक्की कर रही है। और अगर आप में ये नहीं है, सुस्ती है, बेइज्जती है, बेईमानी है, खुदगर्जी है, बुराइयां हैं, तो वो कौम तनज़्ज़ुली का मजमुआ है। अब हमारा हर बंदा रो रहा है जी, कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही है। तो खुद को देखे ना, खुद क्या है हम? सुस्त, बेइज्जत लोग हैं, बेईमान लोग हैं हम। हमारी बेईमानी का तो ये आलम है कि हमने बेईमानी को, वो जो पुराने ज़माने की पैगंबरों की कौमें होती थी उनकी तरह बड़े फ़ख्र से हम बैठ के अपने ग्रोहों में, जहाँ पे हम दोस्तों के दरमियान बैठते हैं, अपनी बेईमानियों को फ़ख्र से बयान भी करते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं। ये हमारे अंदर तनज़्ज़ुली की इंतहा है। एक गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाता है, उस गुनाह पे अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ कर सकता है। लेकिन जब हम अपने गुनाह को सरेआम बयान करना शुरू कर दें, तो वो हमारे गुनाहगार होने पर अल्लाह की मोहर लगा देती है और फिर हमारा ज़वाल शुरू हो जाता है, जैसा कि हमारा शुरू है। तो बहसियत कौम हम कब उठ सकते हैं? जब हम इन चीज़ों को अपना दें, मेहनत को, इज्जत को, इज्जत मतलब इज्जत नफ्स, खुददारी, गैरत, ईमानदारी को और हमदर्दी को। तब जाके हम कुछ अरसे बाद हमारी कौम जो है वो तनज़्ज़ुली से उठ जाएगी। वरना क्या इकबाल कह गए हैं कि तुम्हारा नाम तक ना होगा दास्तानों में, वो हमारा वो हाल है। ना तहजीबी और बदचलनी जो इखलाको तमदनी या बाहमी माशरत की बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो खुद उसी शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। ना तहजीबी और बदचलनी, ना तहजीबी क्या है, बदचलनी क्या है? ना तहजीबी ये कि तहजीब और आप अपनी तहजीब भूलते चले जा रहे हैं। अब तहजीब क्या है? तहजीब है उठना, बैठना, खाना पीना, बोलना, चालना, पहनना, ओढ़ना। ये तहजीब शो करती है। तहजीब इससे हमारी शो होती है ना, हम कैसे बात कर रहे हैं बुजुर्गों से, साथ वालों से, अपने साथियों से, हम उठने बैठने का हमारा क्या तरीका है, खाना पीने का हमारा क्या तरीका है, ये सारी हमारी तहजीब शो कर रहा है। तो क्या हम तहजीब याफ्ता है? सवाल। बदचलनी, बदचलनी से क्या, बदचलन से मुराद क्या होता है कि वो जो आम नेक लोगों का चलन होता है उससे हट के चलता है, उसको कहते हैं बदचलन। ठीक है। और इखलाकी तमदनी या माशरती, वो ये दोनों चीजें जो हैं वो इखलाकी तमदनी या बामी माशरत की बदियों में शुमार होती हैं। ये दरअसल को कैसे पैदा होती हैं? आवारा जिंदगी से पैदा होती हैं। आवारा जिंदगी क्या होती है? आवारा जिंदगी वही जिंदगी होती है जिसमें कि आप अपने खानदान की रिवायात से हट जाएं, आप अपने बड़ों का कहना ना माने, आप जो जी में आए वो करते चले जाएं, उसको आवारगी कहते हैं। जब आप अब एक तहजीब के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब आपकी जिंदगी जो है वो डिसिप्लिन्ड नहीं होगी, कब सोना है, कब उठना है, कब नमाज पढ़नी है, कब खाना खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बड़ों के साथ उठना बैठना कैसे है, बड़ों के साथ बात कैसे करनी है, किसकी कितनी इज्जत करनी है, किसको कितना वक्त देना है, ये सारी चीजें एक डिसिप्लिन्ड लोगों का हिस्सा होती हैं। अगर आप इस सब से हट के काम कर रहे हैं तो वो आवारा जिंदगी होती है। और दरअसल वहीं से आपकी बद तहजीबी और बदचलनी जो है वो उस आप लोगों के अंदर, हम सब के अंदर डेवलप होती है। जब ये सब डेवलप होता है तो हम खुद ब खुद, चाहे वो किसी एक शख्स के अंदर डेवलप हो गई, हमारी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम अगर एक शख्स के अंदर डेवलप होती है तो हम उसको रोक ही नहीं पा रहे। इट मीन्स कि पूरी एज अ कौम हम इन बुराइयों में शामिल हैं, तो नहीं रोकते, तो एज अ कौम हम इस तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिशों से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ दें
اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی جب تک کہ شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے. یعنی اگر یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں تو والد صاحب ڈنڈا مار مار کے اس کو اکھاڑنا چاہیں یا ہم کہیں گے مار کٹ کے ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے, اگر کسی بچے کی زندگی میں پیدا ہو گئی ہے کسی انسان کی, تو ایسا نہیں ہوتا. برائی سے یعنی دبانے سے وہ چیز دب تو جاتی ہے لیکن کسی اور طریقے سے پیدا ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ شخص خود اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو اس حالت سے بہتر طرف نہ جانے کا عہد نہ کر لے. یعنی خود اس کے اندر یہ نہ پیدا ہو جائے کہ اس کا احساس پیدا نہ ہو جائے کہ یہ برائی ہے اور مجھے اس سے جو ہے وہ چھٹکارا پانا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو زبردستی دبایا جائے گا تو وہ کسی اور صورت میں پیدا ہو جائے گی. تو اے میرے عزیز ہم وطنوں, اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو. غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہوتا ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو. کیا یہ جو طریقہ تعلیم و تربیت کا, بات چیت کا, وضع لباس کا, سیر سپاٹے کا, شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے, اس سے ان کے شخصی چال چلن, اخلاق و عادات, نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا, شاید کبھی. یعنی سوال ہے کہ اگر اپنے قوم کے سچے ہمدرد ہو تو پھر اپنی شخصی جو غور کریں کہ کیا تمہاری قوم میں جو شخصوں کے چال چلن ہے وہ کس طرح کا ہے, کس طرح عمدہ ہو, کس طرح بہتر ہو, ہم کم از کم اپنی اولاد کو بہتر کر سکیں. یعنی تعلیم و تربیت جو دیے تم نے اپنی اولاد کو, بات چیت کرنے کا جو طریقہ اولاد کو سکھایا گیا, لباس پہننے کا, میں نے اوپر بھی انہی باتوں میں اسی کو تہذیب کہتے ہیں. اگر تو اولاد کو یہ سب کچھ سکھا دیا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سارے کا سارے طریقے جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھائے ہیں وہ ہمارے تہذیب اور روایات سے ہٹ کر ہیں اور بالکل آوارہ گردیوں کی طرح جہاں جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں, نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ پوچھاتے ہیں, شغل اشغال ہے. یعنی شغل اشغال کا یہ حال ہے کہ بائک دے کر باہر بھیجا جاتا ہے تو بائک کے اندر سے سلنسر نکال دیتے ہیں اور روڈوں پر مٹر گشت کرتے ہیں اور ایسی طریقے سے بائک چلاتے ہیں کہ دیکھنے والے کا دل دہل جاتا ہے کہ اب گئے. تو یہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر اس کو آوارہ گردی نہیں کہتے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ جو لباس پہن کر اس بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ شرفاء کے پہننے والا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو وہ طریقہ اختیار ہوتا ہی نہیں تھا. پھر جب ان کو روکا جاتا ہے اس چیز سے تو وہ بات چیت کرنے کا جو انداز ہوتا ہے آگے سے, تجھے کیا, یعنی کوئی شریف آدمی ان کو روکنے کی جرات نہیں کر سکتا کیونکہ آگے سے وہ جس بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اپنی عزت اسی میں ہے کہ خاموش رہ جائے, ان لوگوں کو کوئی نہیں سکھا سکتا. تو پھر ایسی قوم کا ہم کیا حال کریں گے؟ میں یہ باتیں جو کر رہی ہوں, اگر اس میں سے کوئی بات غلط ہے تو آپ مجھے اپنے کوارڈینیٹر کو کال کیجئے کو کہیے گا میڈم یہ کہی تھی, یہ تو ہوتا ہی نہیں کہیں, یہ تو بالکل غلط بات ہے, پتہ نہیں کون سے ملک کی بات کریں, ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ ضرور کہیے گا اگر میری کوئی بات غلط ہے تو, کہ کیا ہمارے نوجوان کی ترقی کا یہ حال ہے, ہمارے نوجوان کی تہذیب کا یہ حال ہے. پھر ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے جانا تو امریکہ اور یورپ میں ہے, وہاں کی تہذیب بڑی اچھی ہے, وہاں ذرا چلا کے دکھائیں, ون ویلنگ کر کے دکھائیں, جائیں ذرا. یہ جو یہاں ون ویلنگ کرتے ہیں وہاں صحیح بیبے بچے بنے ہوئے ہوتے ہیں. مجال ہے جو ان کی ٹائی جو ہے وہ کھل جائے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایز اے قوم جو ہے وہ تہذیب یافتہ ہیں اور ہم ایز اے قوم جو ہے وہ آوارہ گرد ہو چکے ہیں اور کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. تو کیسے ترقی کریں گے ہم؟ سوچئے کیسے ترقی کریں گے ہم, کیسے آگے جائیں گے ہم, کیسے ہم اپنی قوم کی حالت کو بہتر بنا سکیں گے اگر ہم میں سے ہر ایک کا, تو کیا اگر ہم میں سے صرف 10 کا یہ حال ہے تو میرا یقیناً خیال ہے کہ 10 کا یہ حال نہیں ہے. عموماً 50% لوگوں کے بچے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. آگے دیکھیں جی, جبکہ ہر شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے, تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے. یعنی آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. آپ کو سر کہتے ہوتے ہیں, آپ لوگ اگر 10th کلاس میں ہمارے ہی کالج کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں
تو آپ کے پرنسپل صاحب کیا لکھ کے لگاتے ہیں آپ کی کلاسز میں، جو خود نہیں پڑھتا اسے کوئی نہیں پڑھا سکتا. وہ اسی کے اوپر ہے، جو خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا. بیرونی زور سے نہیں آپ اصلاح کر سکتے، ڈنڈے کے زور پہ آپ کبھی ڈسپلن نہیں کر سکتے جبکہ ڈسپلن آپ کے اندر سے نہیں نکلے گا. خود سے آپ کو اب اپنی اصلاح کرنے کے قابل جب تک نہیں ہوں گے تب تک آپ کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور اپنی قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے. وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ ذیلی حالت دور نہ ہو. یعنی اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آزادی یہ ہے کہ جیسے مرضی کپڑے پہن لو، آزادی یہ ہے کہ جیسے مرضی بائک پہ گھوم جاؤ، آزادی یہ ہے کہ جو مرضی بک بک کرتے رہو، تو ایسا نہیں ہوتا. آزادی کی اصل چیز ہمیں کرنی ہے. آزادی دراصل کیا ہے؟ اب وہ سید احمد خان کہتے ہیں کہ غلام وہ نہیں ہے جو کسی آقا کا ظالم نے اس کو قبضے میں کیا ہوا، یا ایک بہت ہی ظالم قسم کی رہ، جیسے کہ آج کل انڈیا میں جو ہے وہ بہت ہی ظالم قسم کا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہندوستان کے لوگوں سے اس نے جو ہے وہ اذانیں نہیں دی جاتی ہیں وہاں پہ، اور انہیں نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ ہندو ہو جائیں یا جیسے چلے جائیں. اصل میں وہ غلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ تب تک غلام رہیں گے جب تک کہ اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہے، خود غرض ہے، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے، یعنی جاہل ہے. اب جاہل کی تو ڈیفینیشن کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جاہل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر جاہل ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بات کیسے کرنی ہے. جاہل کیا مطلب ہے؟ جاہل جہل سے نکلا ہے، اور جہل کہتے ہیں اندھیرے کو. اب اندھیرا ہے، کیا ہے اندھیرا؟ اندھیرا کیا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ کا جاہل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت کون سی بات کرنی ہے تو وہ جاہل ہے. کس شخص کو یہ نہیں پتا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں ہے، ایف اے، بی اے اور پتہ نہیں کون کون سی اس نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اور کمپیوٹر پہ پتہ نہیں کون کون سے کارنامے کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کا وقت کون سا ہے اور نماز کس وقت میں ختم ہوتی ہے اور نماز کے فرائض اور ادائیگی کون سی ہے، تو وہ جاہل ہے. تو اس طرح جہالت اور شرارت کا مطیع ہے بندہ، اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے اور قومی ہمدردی اس کے اندر نہیں ہے، تو اصل میں وہ لوگ غلام ہیں. اب ایسے لوگوں کو کیسے آپ گورنمنٹ سے آزاد کروا سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کوئی نہیں بہتری کی طرف لا سکتا جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو. جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا. گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی. جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی دکھائی دیتی ہوں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا گورنمنٹ نہیں ٹھیک کر سکتی آپ کو. جیسے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے بڑے بڑے وعدے وعید کیے تھے آپ کے ساتھ، ریاست مدینہ بنا لیں گے. کیا ہو گیا؟ وہ ریاست مدینہ بنا بھی لے، آپ کدھر ہیں؟ آپ کے اندر اگر وہ ایمانداری پیدا نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آپ کے اندر ایمانداری پیدا کر لے. آپ کے اندر چستی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، آپ کے اندر سے سستی کوئی نہیں نکال سکتا جب تک کہ آپ خود اس کو نہیں نکالیں گے. تو جب فانوس خیال ہے جی ہم ریاست مدینہ بنا لیں گے، ہم ہر ایک بندے کو اس کے گھر تک انصاف فراہم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے نہیں تو کوئی بھی تبدیلی بہتر نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے. میں بار بار یہ سید احمد خان کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ صرف ایک انسان پر ہی منحصر ہے، شخصی چال چلن پر ہی منحصر ہے. جیسے افراد ہوں گے ویسی ہی قوم بنے گی، کیونکہ فرد سے ہی قوم بنتی ہے، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے. یعنی
اگر ایک انسان کہتا ہے جی قوم ایماندار ہونی چاہیے تو شخص کو خود پہلے ایماندار ہونا چاہیے نا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ وہ جی سچ تو رہا ہی نہیں آج کل، دراصل وہ خود بھی تو جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ جب تک وہ آدمی خود نہیں چھوڑے گا، قوم میں سے جھوٹ کیسے ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اور سستی نہیں چھوڑے گا تو قوم میں چستی کیسے پیدا ہوگی؟ جان سٹیورٹ مل، یہ جان سٹیورٹ مل جو ایک بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے، کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے. یعنی کتنی ہی ظالم گورنمنٹ کیوں نہ ہو، وہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی. رعایا کے اندر جو شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ اس کو نہیں دبا سکتی. وہ یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گی. سر سید نے بات کی ہے قوم کی، اور میں بھی یہ بات کروں گی کہ قومی سوچ نہیں ہے ہمارے اندر. ہم جب بھی سوچتے ہیں میں بن کے سوچتے ہیں، ہم کبھی ہم بن کر نہیں سوچتے. ہم یہ کر لیں تو کیسا ہوگا؟ تو وہ پھر وہ انسان جو ہم کہہ کے سوچتا ہے، قومی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملاتا ہے، اور اس طرح 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اور پھر یہ ملٹیپل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ قوم بن جاتی ہے. تو ہماری قوم نہیں رہی، دراصل ایک ہجوم بن کے رہ گیا ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ قوم کو دیکھیں، میں اس بات کرتے کرتے ساتھ ساتھ میں اس کی طرف میں مثالیں بھی آپ لوگوں کو دوں گی. آج کل بڑی مثال دی جاتی ہے ترکی کی قوم کی، کہ ترکی کی قوم نے ایک جو ہے بہت ہی ظالم و جابر ان کی جو فوج تھی، اس کا اقتدار بھی سارے کے سارے ٹینکوں کے آگے پوری کی پوری قوم لیٹ گئی، اور اس نے اپنی جو گورنمنٹ کا تختہ نہیں الٹنے دیا، کیونکہ وہ قوم ہے. کیونکہ وہ قوم ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا آدمی میرے لیے صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو جو قوم ہوتی ہے وہ قومی ترقی کی بات کرتی ہے. اور جو چیز کے شخصی اصلاح، اچھا یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. پھر اس کو شے کو جو چاہو جس نام سے پکار دو، ٹھیک ہے. جو چیز شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. یعنی اگر آپ نہیں اپنے آپ کو ترقی دے سکتے تو آپ ہی اپنے اوپر گورنمنٹ ہو. آپ اس چیز کو جو بھی ہے آپ اس کو جو چاہے جس چاہے نام سے پکار دو. اور اس مقولے پر میں زیادہ اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں، جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی. میں وہی بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، ہمیں قوم بننا پڑے گا. ہم قوم نہیں بنیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے 10th کلاس میں بھی ایک مضمون پڑھا ہوگا استنبول کے بارے میں، جس میں وہ ایک رائٹر جو ہے وہ استنبول جاتا ہے. میں بار بار ترکی کی مثال دے رہی ہوں کیونکہ وہ ایک قوم ہے. اس نے کہا کہ ہمارا وفد جو ہے وہاں ایک ترکی کی ایک وزیر اعظم کے ساتھ، صدر کے ساتھ وہاں پہ وہ نماز پڑھنے جامعہ مسجد گیا، اور ایک اعلان کیا گیا کہ ہمارے درمیان جو ہے باہر کے ملک کا یعنی پاکستان کا وفد ہے، اور برائے مہربانی اس کو آپ راستہ دے دیں. وہ مسجد بھری ہوئی تھی، ہزاروں لوگ تھے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک لائن بن گئی، کچھ چند لوگ ادھر ہو گئے، چند لوگ ادھر ہو گئے، اینڈ دین ہم درمیان میں سے گزر آئے. آپ اس قوم کی قومی حالت کا اعلان ہی یہ دیکھ رہے نا کہ ایک اعلان سے ہی اس قوم نے درمیان میں سے راستہ چھوڑ دیا اور وہ لوگ درمیان میں سے گزر آئے. پھر وہی بات کروں گی، وہ قوم ہے. آپ ذرا کسی مسجد میں اعلان کر کے دیکھیں، آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، آپ روڈ پہ نکل جائیں اور آپ ایک وہ جو آپ کے پاس ایمبولینس گزرتی ہے اس کو راستہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ایک ہی اپنے عجیب و غریب راستے پہ اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں. اگلا یہ پیراگراف دیکھیں، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا خیال ہے کہ باہر سے کوئی امام مہدی اور خضر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں راستہ دکھا دے. بھئی ہمارے پاس راستہ ہے، ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے. گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود کچھ نہ کریں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آرزو کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے.
ہماری قوم دراصل انسان پرست ہے. انسان پرست نہ ہو تو گزرنے والے پرائم منسٹرز کو کون کیوں یاد کریں ہم؟ کوئی زرداری کو یاد کرتا ہے تو کوئی نواز شریف کو یاد کرتا ہے تو کوئی اب عمران خان کو یاد کرے گا اور فلانے کو کرے گا. ارے بھئی ہم انسان پرست کیوں ہیں؟ ہمیں تو ہماری تو دلی آزادی ہونی چاہیے. جو یہ آتے ہیں ان کا کام ہی ہماری خدمت کرنا ہے, ہمارے لیے قانون بنانا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. اور ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم انسان پرست ہو گئے ہیں. جو آتا ہے دوسرا اس کے بارے میں جو ہے وہ عجیب و غریب ہمارے خیالات ان کے بارے میں جاتے ہیں, ہم ان انسانوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے. بہت بڑی بات کر دی سچید احمد خان نے. دراصل ہم قوت کی پرستش کر رہے ہیں. جو قوت میں آیا اس کو پیچھے چل پڑے, اور جو قوت میں نہیں آیا دوسری طرف اس کے اگینسٹ ہو گئے, اینڈ دین عجیب و غریب. اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں, جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے ہی انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے. یعنی دولت کو پوجنے سے ہر وقت کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لچھمی کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں, انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں. یہ کسی انسان کی مثال دی گئی ہے جو اس زمانے میں لالا اشرفی مل ہوا کرتا تھا, جو لوگوں کو سود پہ قرضے دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہر روز لچھمی کی پوجا کرتا تھا اور بے انتہا دولت تھی, لیکن اس کے باوجود انسانوں میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ تر دنیا کی قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد کرنا ہے. جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے. اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ, یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو برباد کرتا ہے. تو یہ ایک بہت جو ہے ہمارے لیے کام کی بات ہے. قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش, یہ بھی قدیمی غلط خیال ہے. سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ اور دستکاری میں کہا تھا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آ جاتے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں, مگر میرے دل میں بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت, ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنے قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع ہے اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے. استقلال اور محنت و کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام اور خوشی اور آزادی کی ہو جاوے گی. بہت ہی خوبصورت بات ولیم ڈراگن نے کہی ہے. اس قول کو ہی اگر ہم اپنا لیں تو میرا خیال ہے اس کو تو ہمیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اصل میں ہماری آزادی جو ہے وہ کس پر ہے, ہماری محنت پر, ہمارے اوپر. ہم ہیں اپنی آزادی کے سب سے بڑے نگہبان. ہم آزاد ہیں اگر ہم محنتی ہیں, ہم آزاد ہیں اگر ہم ایماندار ہیں, ہم آزاد ہیں اگر ہم سچے ہیں, اور ہماری نہ تو کوئی بے عزتی کرے گا نہ کوئی ہمیں ذلیل کر سکے گا. یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو کوئی بھی ہمیں غلام نہیں بنا سکتا. انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوتی ہے. محنتی اور مستقل مزاج, محنت کرنے والوں, زمین کے جوتنے والوں, کانوں کے کھودنے والوں, نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والوں, مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں, آلات جرے سکیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والے ہنرمندوں, شاعروں, حکیموں, فلسفوں, ملکی منتظمین نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے. ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے. مگر ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں, لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے والی محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے. رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی,
اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مسئلے مارے سرگنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ یعنی ہم اس وقت ترقی کی جس حالت میں ہیں وہ ہم نے تھوڑی کی ہے، ہمارے پچھلوں نے ہم تک دی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ سوال ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم آئندہ اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے اس ترقی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک نہایت عاجز اور مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی عاجز مسکین آدمی اگر مکمل میں، پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ مکمل محنت اور پرہیزگاری سے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے تو آئندہ نسلوں میں اس کے محنت کا پھل ہے وہ ضرور پھیلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں پھیلے گا، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن بہرحال آئندہ نسلوں کے لیے مثال ضرور بنے گا۔ ہر روز کے تجربوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر کبھی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یعنی شخصی چال چلن اچھا ہے، دوسرے اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے چال چلن پر اثر پیدا ہوگا، اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسہ اور مدرسۃ العلوم یعنی کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، قلم سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بے سکھائے بے شاگرد بنائے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلا جاتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو مکتب و مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے وہ تو طاق میں رکھتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو کتابیں طاق میں سجائی جاتی ہیں، الماری میں سجائی جاتی ہیں، صندوقوں میں بھری جاتی ہیں۔ ہماری آئندہ نسل اگر وہ کتابوں سے محبت کرنے والی نہیں ہوتی تو ہم جب مرتے ہیں تو ہماری کتابیں اٹھا کے باہر ردی میں بھیج دی جاتی ہیں، کسی کتب خانے کا حصہ بنتی ہیں یا پھر کسی ردی کا حصہ بنتی ہیں۔ لیکن جو زندگی کا برتاؤ کا علم ہوتا ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ وہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ساتھ شروع سے بات ہی آپ کی چال چلن کی ہوئی تھی، آپ کی تہذیب و تمدن کی ہوئی تھی، کیسے اٹھنے بیٹھنے، دوستوں سے ملنے، اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ۔ آپ جب کہیں کچھ خریدنے جاتے ہیں تو اس میں کتنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے لوگوں کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ دراصل اس سے آپ کے شاگرد پیدا ہوتے ہیں، یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ انہیں نہیں بھی سکھاتے تو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کے برتاؤ سے سیکھتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کا جو میں نے جو آپ سے کہا کہ بے شک آپ اپنی ذاتی زندگی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اس برتاؤ کا جو علم ہوتا ہے وہ دوسروں میں خود بخود پھیلتا ہے، دیکھنے سے پھیلتا ہے، اور اس علم کا کوئی اسپیشل ڈگری نہیں ہوتی۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا اور علم سے باہر اور علم سے برتر ہے۔ اور مشاہدہ،
آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے. علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے. یعنی لارڈ بیکن کہتا ہے کہ علم جو ہے وہ علم سے نہیں آتا عمل. آپ کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ دیں, آپ کے عمل سے, آپ عمل کو دیکھ کر علم کو اس کو عمل میں لانا پڑتا ہے, اور آپ کسی کو دیکھ کے لاتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی ودیت کر دی ہو کہ آپ اس علم کو عمل میں لے آئے. وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہی علم دراصل اصل علم ہوتا ہے. اور اس لیے علم جو ہے عمل کے نسبت, عمل جو ہے علم کی نسبت اچھا ہوتا ہے. اس طرح سوانح عمری کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کی لائف ہسٹری لکھ رہے ہیں تو اس کی جگہ عمدہ چال چلن رکھنا ہے, اور وہ زیادہ تر آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے. یہ آپ کا جو مضمون تھا یہ مقالات سر سید سے لیا گیا تھا, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکمل اسے پڑھا ہوگا. جی اسٹوڈنٹ, سب سے پہلے اب یاد کرنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ کا لکھنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ ایک ای بک ہے میرے پاس, آپ بھی اس کو لے لیجئے, نہیں تو کوئی بات نہیں بھی لیجئے. آپ یہیں سے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اسی یہاں سے لکھیے اور یاد کیجئے. میں نے آپ سے کہا محنت کرنے سے انسان کو کامیابی مل جاتی ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کیے بغیر کام کر سکتے ہیں فی الحال گھر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ لیں, جب آپ آئیں گے بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ جو آپ کی سوالوں کے جواب ہیں وہ میں پڑھ رہی ہوں. سبق کا مرکزی خیال سب سے پہلے پڑھنا ہے. جب انسان اپنی مدد آپ کرتا ہے تو اس میں غیرت جیسی عمدہ قوت اور عزت جو انسان کی اصلی چمک دمک ہے نہ صرف پیدا ہوتی ہے بلکہ مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. وہ آزمودہ مقولہ جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر کسی قوم یا انسان میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش و جذبہ ہے تو یہ سچی ترقی کی بنیاد ہے, کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے اور علم کی نسبت عمل کرتا ہے اور عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل بناتا ہے. جو انسان تقدیر کی بجائے تدبیر پر بھروسہ کر کے عملی جدوجہد کرتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ اس پورے سبق کا جو ہم نے پڑھا ہے مرکزی خیال ہے. اب ہم اس کا سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں. وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ جواب ہے وہ آزمودہ مقولہ جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر کسی قوم یا انسان میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش و جذبہ ہے تو یہ سچی ترقی کی بنیاد ہے, کیونکہ جب انسان اپنی مدد آپ کرتا ہے تو اس میں غیرت جیسی عمدہ قوت اور عزت جو انسان کی اصلی چمک دمک ہے نہ صرف بیدار ہوتی ہے بلکہ مزید نکھر کر سامنے آتی ہے, جو انسان کی نہ صرف اپنی نظر میں بلکہ دوسروں کی نظر میں بھی بلند کرتے ہیں. انسان کو ہونا چاہیے جو انسان کی قدر, ٹھیک ہے, جو انسان کی قدر نہ صرف اپنی نظر میں بلکہ دوسروں کی نظر میں بھی بلند کرتی ہے. سوال نمبر 2 ہے سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سر سید کے خیال میں وہ قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے جس میں دوسروں پر بھروسہ کرنے اور اپنی مدد آپ نہ کرنے کی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اپنا کام خود کرنے کی صلاحیت اور خواہش دل میں باقی نہیں رہتی. انسان بے عمل ہو جاتا ہے, انسان میں سے غیرت اور عزت جاتی رہتی ہے اور قوم دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل و بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے. سوال نمبر 3 ہے نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب ہے نیچر کو فطرت کہا جاتا ہے, اور نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوگا اسی کے مطابق قانون اور حکومت ہوگی. یعنی بیکار اور جاہل لوگوں پر نالائق اور اکھڑ مزاج اور بزدل حکمران حکومت کریں گے, اور اگر عوام محنتی ہو تو حکمران بھی عمدہ اور عادل ہوں گے. جیسا عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ان کو ملیں گے. تو یہاں تک یہ 3 سوال جو ہیں یہ آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں آج کے دن میں. Assalamu alaikum dear students. You are welcome on the first day of your first HOD class of English. Students, first of all, congratulations. Many congratulations to you for being promoted to the next class without exam. It's a milestone which you have achieved. But students, remember, you have to work hard to compensate for the loss of your exam. اب آپ نے بغیر امتحان کے آپ فرسٹ ایئر میں آ گئے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ایون سے اچیومنٹ تو ہے. میٹرک پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, میٹرک سے فرسٹ ایئر میں آنا. اب آپ کالج سیکشن میں ہیں, یو آر ناؤ سینئر اسٹوڈینٹس, سو آپ پر ایک باری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس, یہ آپ کی انگلش کی HOD پہلی کلاس ہے.
और आई होप कि आपने बुक्स वगैरह परचेज कर ली होंगी। ये आपकी इंग्लिश की बुक है। लुक एट दिस बुक, इंग्लिश ग्रेड 11 खैबर पख्तूनख्वा बुक। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लर्टी। ये राइटर का नेम है, आपको याद भी करना चाहिए इसलिए कि ये आपके एमसीक्यूज़ का हिस्सा हो सकता है। रीडिंग सेक्शन 1.1, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली परवाज़ या उड़ान। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक यंग सीगल की कहानी है जो उड़ने से डरता है, जबकि उसके छोटे बहन भाई उससे पहले ही उड़ चुके होते हैं। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। हमेशा जो ब्रेव लोग होते हैं, फॉर्चून भी उन्हें ही फेवर करती है। एंड हेयर द स्टोरी टीचेस अस द लेसन दैट पेरेंट्स शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल, जो कि इस कहानी में भी पेरेंट्स ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लज। लज चिटान के बाहर का निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं। सीगल बगले को कहा जाता है। नौजवान बगला या छोटा बगला चिटान पर बिल्कुल अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी बहन had already flown away, वो पहले ही उड़ चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले, he had been afraid to fly, वो उड़ने से डरता था। afraid की मीनिंग होता है डरना। with them, उनके साथ, वो उनके साथ उड़ने से डरता था। somehow, किसी न किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink, brink किनारे को कहते हैं, जब वो चिटान के किनारे की तरफ आगे की तरफ बढ़ता, of the ledge and attempted to flap his wings, और अपने पैरों को फड़फड़ाने की कोशिश करता, he became afraid, तो वो खौफज़दा हो जाता। the great expanse of sea, expanse समंदर का वसी जो इलाका है, फैलाव को कहा जाता है। समंदर का वसी इलाका stretched, फैला हुआ था, down beneath, नीचे, and it was such a long way down, और ये इतने ज़्यादा नीचे था, miles down, मीलों नीचे। he felt certain, उससे यकीन होने लगा, that his wings would never support him, कि उसके पैर कभी उसे सहारा नहीं देंगे, उसको मदद नहीं देंगे। so he bent his head, चनाचे या इसलिए उसने अपने सर को झुकाया, and ran away back to the little hole under the ledge, उस छोटे सुराख की तरफ जो कि चिटान में था, चिटान के अंदर मौजूद था, वापस भाग गया। where he slept at night, जहाँ वो रात को सोता था। जब उसे इस बात का यकीन हो गया, ये बात वो महसूस करने लगा कि उसके पैर उसको सहारा नहीं देंगे, तो उसने अपने सर को झुकाया और वापस चिटान के अंदर मौजूद सुराख की तरफ भागा जहाँ वो सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, हत्ता कि जब उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, इनके पैर उससे कहीं छोटे थे, ran to the brink, किनारे की तरफ भागते, flap their wings, अपने किनारे की तरफ भागे, flap their wings, अपने पैरों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए। he failed to muster up courage, muster up मतलब हौसला पैदा करना, courage हौसले को कहा जाते हैं, muster up courage हौसला पैदा करना। he failed, वो नाकाम हुआ, to muster up courage हौसला पैदा करने में, to take the plunge, plunge कहते हैं छलांग को, कूदने को, लेकिन वो अपने अंदर कूदने का हौसला पैदा ना कर सका। which appeared to him so desperate, desperate खौफनाक, ख़तरनाक या फिर मायूसकुन भी हो सकता है, जो कि उसके लिए ये सूरत हाल बहुत मायूसकुन थी। his father and mother had come around calling to him shrilly, shrilly कहते हैं चीख को, बारीक आवाज़ में चीखने को कहते हैं। upbraiding him, upbraiding कहते हैं डांटना, threatening धमकाना, to let him starve, starve कहते हैं भूखा रखने को, पका कशी को, on his ledge unless he flew away। अब उसके माँ बाप उसके इर्द गिर्द आए और उससे हल्की आवाज़ में डांटने लगे और उसे धमकाने लगे कि उसे खाना नहीं देंगे, भूखा रखेंगे जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ, लेकिन ज़िंदगी के लिए भी, ऑफ हिम अपनी, ही कुड नॉट मूव, उसने बिल्कुल भी हरकत नहीं की, लेकिन उसने ज़िंदगी के लिए भी कोई हरकत नहीं की। दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन,
तब से nobody had come near him, कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया था. The day before, एक दिन पहले, all day long, सारा दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sister. वो सारा दिन अपने वालदैन को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखता रहा. perfecting them, perfecting होता है मुकम्मल बनाना, माहिर बनाना. them in the art of flight, आर्ट कहते हैं फन को, हुनर को, फ्लाइट उड़ान के या फिर परवाज़ के. उन्हें देखता रहा कि वो उन्हें परवाज़ के हुनर में, परवाज़ के फ़न में माहिर बना रहे थे. टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम द वेव्स, कि कैसे लहरों के ऊपर से गुजरना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना है. ही हैड इन फैक्ट, वो दर हकीकत सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वो हकीकत में अपने बड़े भाई को देख रहा था. कैच हिज फिश, मछली पकड़ते हुए. हेरिंग, हेरिंग नेम है मछली का. एंड डवर्ट, डवर्ट कहते हैं हड़प करना, खाने को. दरअसल वो अपने बड़े भाई को मछली पकड़कर उसे खाते हुए देख रहा था. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल. केकल ये जो सीगल आवाज़ निकालते हैं इसको केकल कहते हैं. जबकि उसके माँ बाप उसके गिर्द चक्कर काटते हुए फ़ख्रिया आवाज़ें निकाल रहे थे. एंड ऑल मॉर्निंग, और तमाम सुबह, सारी सुबह, द होल फैमिली, सारा ख़ानदान हैड वॉकड अबाउट, चलता रहा. ऑन द बिग प्लेटर, प्लेटर सतह मुर्तफ़ा को कहा जाता है. मिड वे, दरमियान में. डाउन द अपोजिट क्लिफ, मुखालिफ चट्टान की तरफ, जो सामने की चट्टान थी. सारा ख़ानदान सारी सुबह वहाँ पर उस चट्टान के दरमियान उस सतह मुर्तफ़ा पर चलता रहा. टॉन्टिंग हिम, उस तंज करते रहे उस फॉर हिज कवर्डिस. कवर्डिस कहते हैं बुज़दिली को, उसकी बुज़दिली पर उस पर तंज करते रहे. टॉन्टिंग तंज करना, और कवर्डिस बुज़दिली को कहा जाता है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग, असेंडिंग बुलंद होना, ऊंचा होना. द स्काई ब्लेजिंग वार्मली, जैसे इतना गर्म हो रहा था जैसे शोले हों. ऑन हिज लज, उसकी चट्टान पर. दैट फेस द साउथ, जिसका रुख जनूब की तरफ था. अब सूरज चूँकि बहुत बुलंद हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी उसकी चट्टान पर. ही फेल्ट द हीट, उसे भी हरारत, गर्मी महसूस हुई. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, प्रीवियस कहते पिछली, क्योंकि उसने गुज़िश्ता रात से कुछ भी नहीं खाया था. देन ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ मैक्रल्स, मैक्रल्स टेल कहते हैं, मैक्रल्स फिर मछली का नेम है, टेल कहते हैं दुम को. उससे मैक्रल मछली की दुम का एक खुश्क टुकड़ा मिला. एट द फॉर एंड ऑफ हिज लज, अपनी चट्टान के आखिरी किनारे पर, काफ़ी दूर अपनी चट्टान के आखिरी कोने पर, किनारे पर उसे एक मैक्रल मछली की दुम का एक टुकड़ा मिला. नाउ देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप, स्क्रैप टुकड़े कहते हैं. अब वहाँ पर एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था. फूड लेफ्ट, खुराक का एक टुकड़ा भी वहाँ पर नहीं था. ही हैड सर्च्ड एवरी इंच रूटिंग अमॉन्ग द रफ, क्या वो उसने तलाश किया हर एक इंच को. रूटिंग अमॉन्ग द रफ, उस खुरदरे, डर्ट, केक, स्ट्रॉ, नेस्ट, घोंसले, वो जो गंदे तिनकों से बना हुआ घोंसला था, उसका हर एक इंच उसने तलाश किया. where he, his brothers and sister had been hatched. hatched कहते हैं, इसमें टी साइलेंट है. hatch है, hatched अंडे सीना कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इट मीन्स होगा कि जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ पे उसका भाई, उसकी बहन और वो पैदा हुए थे. He even nodded, not, ये नॉड है, इसको नॉड पढ़ना है, इसमें जी साइलेंट है. nodded, नॉड क्या होता है, चूंच से काटना या कुतरना. एट द ड्राइड पीसीस, खुश्क सूखे जो टुकड़े थे. ऑफ स्पॉटेड, दागदार, दाग धब्बों वाले. एगशेल्स, अंडे के खोल को कहते हैं एगशेल्स. उसने हत्ता के दागदार अंडे के खोलों के जो खुश्क टुकड़े थे उनको भी काटा. इट वॉज लाइक ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये ऐसा ही था कि वो अपने ही जिस्म का कोई हिस्सा खा रहा हो, वो खुद को ही खा रहा हो. ही हैड देन ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ. ट्रॉट क्या होता है, थोड़ा आगे पीछे चलना. फोर्थ, बैक एंड फोर्थ क्या था, आगे पीछे. फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर,
वो लेज किसको थे, चिटान के, कभी आगे कभी पीछे चलता, एक किनारे से दूसरे किनारे तक. हिज ग्रे बॉडी, द कलर ऑफ द क्लिफ, उसका सुरमई जिस्म, चिटान का रंग, हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स, उसकी लंबी सुरमई टांगें, स्टेपिंग डेंटली, नफासत के साथ, क्या वो बड़ी नफासत के साथ वो चल रहा था. ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स, वो ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ज़राए ढूंढने की कोशिश कर रहा था, रीचिंग हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन तक पहुंचने के, विदाउट हैविंग टू फ्लाई, बगैर उड़े. अब वो क्या कर रहा था कि वो ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जिसमें वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, लेकिन अपने वालिदैन के पास पहुंच जाए, लेकिन उससे उड़ना ना पड़े. यहाँ तरफ ऑफ हिम, उसके द लेज एंडेड, चिटान का खात्मा हो रहा था, चिटान खत्म हो रही थी. इन शेयर फॉल ऑफ प्रेसिपिस, खड़ी चिटान को कहा जाता है. शेयर फॉल बिल्कुल खड़ी चिटान, लेकिन उसके चिटान दोनों तरफ से बिल्कुल एक उमूदी खड़ी चिटान पर ख़त्म हो रही थी. विद द सी बीनीथ, और जिसके नीचे समुंदर था. एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स, उसके और उसके वालिदैन के दरमियान, देयर वाज अ डीप वाइड कज़म कहते हैं खला को कहा जाता है, खाली जगह जो होती है. उसके और उसके वालिदैन के दरमियान एक बहुत वसी खला था. एंड अबव हिम, और उसके ऊपर ही कुड सी नथिंग, उसे कुछ भी दिखाई, वो कुछ भी नहीं देख सकता था, और अपने ऊपर वो कुछ भी नहीं देख सकता था. द प्रेसिपिस, वो खड़ी चिटान, वॉज शेयर, बिल्कुल उमूदी, वो बिल्कुल खड़ी थी. एंड द टॉप ऑफ इट, और उसकी चोटी, वॉज परहैप्स, शायद, फर्दर अवे, और भी ज़्यादा दूर थी, देन द सी बीनीथ हिम, उस मंदिर से भी ज़्यादा जो उसके नीचे था. और वो चट्टान की जो चोटी थी वो उसके नीचे समंदर से भी काफ़ी दूर थी. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लज, ही स्टेप्ड स्लोली, वो आगे चलता गया आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ, बाहर किनारे की तरफ. द लज, चट्टान के. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टंग पर खड़ा हो गया. विद द अदर लेग हिडन, छुपी हुई, छुपाना, अंडर हिज विंग, क्योंकि दूसरी टांग उसने अपने पर के नीचे छुपा ली थी. ही क्लोज वन आई, उसने एक आंख को बंद किया. देन द अदर, फिर दूसरी को. एंड प्रिटेंडेड, और ये जाहिर किया, टू बी फॉलिंग asleep, कि जैसे वो सो रहा हो. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, नोटिस होता है तवज्जो देना, अभी भी उन्होंने बिल्कुल भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा. एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग, लेटे हुए थे, ऑन द प्लेटर, उस सतह मुर्तफ़ा पर, डोजिंग, और ऊँग रहे थे. उसने अपने भाइयों और अपनी बहन की तरफ देखा जो सतह मुर्तफ़ा पर लेटे ऊँग रहे थे. डोजिंग होता है ऊँगना. विद देयर हेड संक, ये सिंक की थर्ड फॉर्म होती है. इनटू देयर नेक्स, बेसिकली मीनिंग तो इसका डूबना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, छुपाया हुआ था. उन्होंने क्या, अपने सर अपनी गर्दनों में छुपाए हुए थे. हिज फादर वाज प्रिनिंग, साफ करना. द फेदर्स ऑन हिज वाइट बीक, फेदर्स परगू कहा जाता है. अपनी सफ़ेद चोंच से वो अपने पैरों को साफ कर रहा था. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ सिर्फ उसकी माँ ही देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, यहाँ पे छोटा पहाड़ होता है, कोहान आता है, उभरी हुई जगह कहा जाता है, लेकिन हम्प यहाँ पे क्या होगा, छोटा पहाड़ होता है. ऑन द प्लेटर, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटर, बस सतह मुत्तफ़ा के एक उभरे हुए हिस्से पर खड़ी थी. हर वाइट ब्रेस्ट, उसका सफ़ेद सीना, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ बड़ा हुआ था. नाउ एंड अगेन, कभी कभी, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो मछली का टुकड़ा चीरती फाड़ती. दैट ले एट हर फीट, जो उसके पाँव में पड़ा हुआ था. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, फिर वो रगड़ती अपनी चोंच को दोनों तरफ ऑन द रॉक, उस चट्टान पर. द साइट ऑफ द फूट मैडन है तो पागल कर देना. जैसे ही उसने खुराक को देखा, खाने को देखा, मैडन ही, खुराक को देखते ही वो पागल सा हो गया. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे खुराक को ऐसे चीरना फाड़ना कितना अच्छा लगता था. स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को रगड़ना. नाउ एंड अगेन, कभी कभी. टू वेट, तेज़ करने के लिए, वट इट, अपनी चोंच को तेज़ करने के लिए वो कभी कभार अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ता था. ही अटर्ड होता है बोलना, आवाज़ निकालना. आलोक कैकल, उसने एक
हल्की आवाज़ निकाली. His mother केकल टू, उसकी माँ ने भी उसको देखकर आवाज़ वैसी आवाज़ निकाली. And looked over at him, और उसकी तरफ देखा. ग ग ग, ये वो आवाज़ है ग ग ग, वो जो निकाल रहे थे. He cried, वो चिल्लाया. Begging her, begging मांगना, उसे मांग रहा था. To bring him over some food, उससे खाना मांग रहा था. वो इस मिन्नत कर रहा था कि उसे खाना दे. ग और इस तरह की वो आवाज़ें निकाल रहे थे. She screamed back derisively, derisively तो मोकिंगली, मीन मजाक उड़ाते हुए, हकारत से, नफरत से. उसकी माँ ने भी, अपनी माँ नफरत तो नहीं कर सकती, इसलिए क्या होगा, मजाक उड़ाते हुए उसका. वैसे ही वो फिर उसकी तरह वो खुद भी चिल्लाई. बट ही kept calling plaintively, लेकिन वो मुसलसल उसे बुलाता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट और सो या इससे ज़्यादा, ही uttered a joyful scream, joyful खुशी से स्क्रीम चिल्लाया. वो 1 मिनट या इससे ज़्यादा के बाद वो खुशी से चिल्लाया. His mother had picked up a piece of fish, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया. And was flying across to him with it, और उसकी तरफ उड़ने लगी उसके साथ. He leaned out, वो आगे की तरफ झुका. Eagerly, बेकरारी से, वो बेकरार से आगे की तरफ झुका. Tapping the rock with his feet, चट्टान पर अपने पाँव मारने लगा. टैपिंग होता मारना, फीट, अपने पाँव चट्टान पर मारने लगा. Trying to get nearer to her, उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. As she flew across, जैसे वो उसकी तरफ उड़ी. But when she was just opposite to him, लेकिन वो जैसे ही उसके बिल्कुल सामने पहुंची, abreast of the ledge, उस लज के पास, she halted, halted होता रुक जाना, वो रुक गई. Her legs hanging limp, limp लंगड़ी हो कहते हैं, ढीली हो जाना जो होता है. हैंगिंग लटकना, तो उसकी टांगें हवा में लटकने लगी. Her wings motionless, उसके पर कोई हरकत नहीं कर रहे थे. motionless बेइस हरकत को कहते हैं. The piece of fish in her beak, मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में. almost within reach of his beak, वो तकरीबन उसकी चोंच की पहुंच में था. He waited a moment, उसने कुछ देर इंतज़ार किया. In surprise, हैरत से. Wondering, वो हैरान हो रहा था. Why she did not come nearer, कि वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही. And then maddened by hunger, और जब भूख से सताने लगी, वो भूख से पागल हो गया. He dived at the fish, उसने मछली पर छलांग लगाई. डाइव की मीनिंग है छलांग लगाना. With a loud scream, he fell outwards, एक ऊंची चीख के साथ वो बाहर की तरफ गिरा. And downwards, और नीचे की तरफ, into space, खुला में. His mother had swooped upwards, swooped झपटना, उसकी माँ भी ऊपर की तरफ झपटी. As he passed beneath her, जैसे वो उसके नीचे से गुजरा. He heard, उसने सुना. The swish of her wings, उसके पैरों की सरसराहट. स्विश, पैरों की सरसराहट, पैरों की आवाज़ उसने सुनी. जैसे वो उसके नीचे से गुजरने लगा तो उसे उसके पैरों की सरसराहट की आवाज़ आई. Then a monstrous terror, monster, एक खौफनाक, एक खौफनाक खौफ, seized him, ने उसे जकड़ लिया. Then a monstrous terror, एक खौफनाक खौफ ने उसे जकड़ लिया, उसे पकड़ लिया. Him and his heart stood still, और उसका दिल बिल्कुल बंद हो गया. He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. But it only lasted a moment, लेकिन ये सूरत हाल थोड़ी देर ही रही. The next moment he felt, अगले लम्हे उसे महसूस हुआ. His wings spread outwards, कि उसके पर बाहर की तरफ फैल रहे हैं. The wind rushed against his breast, feathers, हवा उसके सीने के पैरों के साथ टकराने लगी. Then under his stomach, stomach मैदे को कहा जाता है, मैदे के नीचे. And against his wings, और फिर उसके पैरों के साथ टकराने लगी. He could feel the tips, वो महसूस कर सकता था tips of his wings, अपने पैरों के सिरे, cutting through the air, हवा को काट रहे थे. He was not falling headlong now, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring, वो ऊंचा उड़ रहा था. सोर होता ऊंचा उड़ना, वो ऊंचा उड़ रहा था. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता, downwards, नीचे की तरफ. And outwards, और बाहर की तरफ. आहिस्ता आहिस्ता नीचे और बाहर की तरफ उड़ रहा था. He was no longer afraid, अब उसे बिल्कुल भी ज़्यादा देर के लिए वो उसे खौफ नहीं था, वो बिल्कुल भी अब खौफज़दा नहीं था. He just felt a bit dizzy, dizzy कहते हैं चकराने को, उसे हल्का हल्का चक्कर महसूस हुआ. Then he flapped his wings, तो उसने पैरों को फड़फड़ाया. Once and soared upwards, एक दफ़ा फिर उसने अपने पैरों को फड़फड़ाया और
ऊपर की तरफ उड़ने लगा. He uttered a joyous होता खुशी से, scream cheeks, वो खुशी से चिल्लाने लगा, and flapped them again, और फिर अपने पैरों को फड़फड़ाया. He soared higher, वो ऊंचा उड़ने लगा. He raised his breast, उसने अपने सीने को उठाया, and banked against the wind, और हवा के साथ उड़ने लगा. ग ग ग ग ग ओ अ, ये वो आवाज़ें निकाल रहा था. His mother swooped past, उसकी माँ तेज़ी से उसके पास से गुजरी. Her wings making a loud noise, उसके पर बहुत बुलंद आवाज़ पैदा कर रहे थे. He answered her with another scream, उसने भी उसे एक चीख के साथ उसको जवाब दिया. Then his father flew over him, फिर उसका बाप उसके ऊपर उड़ा, screaming, चिल्लाते हुए. Then he saw his two brothers and his sister, फिर उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन flying around him, वो उसके इर्द गिर्द उड़ रहे हैं. करवटिंग वो झपट रहे हैं. बैंकिंग वो उड़ते जा रहे हैं. सोरिंग एंड डाइविंग बुलंद होते जा रहे हैं और गोते लगाते जा रहे हैं, छलांगे लगाते जा रहे हैं. Then he completely forgot, फिर वो मुकम्मल तौर पर भूल गया that he had not always been able to fly, कि वो हमेशा से उड़ने के काबिल नहीं था. Commenced, उसने शुरू किया, आगाज़ किया. Commenced के मैंने होता है शुरू करना. Himself to dive, soar, curved and shrieking shrilly. Shrieking होता है चीखना, shrilly हल्की बारीक आवाज़ में. फिर उसने छलांगे लगाना, ऊंचा उड़ना, झपटना और हल्की हल्की आवाज़ें निकालना, हल्का हल्का चीखना शुरू कर दिया. He was near the sea now, अब वो समंदर के नज़दीक था. Flying straight over it, अब बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean, facing straight वो बिल्कुल समंदर के ऊपर उड़ता जा रहा था, सामने समंदर के सामने उड़ता जा रहा था. He saw a vast green sea beneath him, उसने सब्ज़ समंदर नीचे देखा. With little ridges पहाड़ के उभरे हुए हिस्से होते हैं, छोटे पहाड़ के उभरे हुए हिस्सों के साथ moving over it, जो कि हिल रहे थे. He turned his beak sideways, उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ मोड़ा. And crowed amusedly, crowed होता है गाने लगा, आवाज़ें निकालने लगा. amusedly खुशी से, क्या वो खुशी से आवाज़ें निकालने लगा. And around him, और उसके इर्द गिर्द his family, उसका ख़ानदान was screaming, चिल्ला रहा था. praising him, उसकी तारीफ़ कर रहा था. and their beaks were offering him, और उनकी चोंचें उसे पेश कर रही थी. scraps of dogfish, dogfish मछली है, और उससे वो मछली के dogfish के टुकड़े पेश करते जा रहे थे. he has made his first flight, उसने अपनी पहली उड़ान भरी, या उसने अपनी पहली परवाज़ की. so बढ़ता ऑथर, यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट डे आज हमने इसकी रीडिंग की. सी यू इन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे.